السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول تکون بائی عین الحیات کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ اہم گفتگو۔ ہماری کہانی کی کتاب کے پچھلے حصے میں کیسپر، لیانا، سمر اور گوہر اولڈ پیلس میں داخل ہوئے اور وہیں ملی انہیں ان کی امانت۔ اب ہم اپنی کہانی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ منظر اس واقعے کے 2 ہفتے بعد لیانا کے اپارٹمنٹ کا ہے، جہاں سٹنگ ایریا میں لگے صوفوں میں سے ایک پر سیاہ ٹراؤزر اور سفید ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو گول مول جوڑے کی صورت لپیٹے براجمان، وہ بے دلی سے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین پہ انگلیاں چلا رہی ہے۔ دائیں گال پر بالوں سے نکلتی ایک لٹ جھول رہی ہے۔ دفتن اس نے نگاہیں اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا، پھر بیزار صورت بنا کر دوبارہ فون کی اسکرین پہ جھک گئی۔ پر عین اسی لمحے ڈور بیل کی آواز نے اس کی توجہ بکھیری۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اٹھی تھی، چہرے پر چھائی بیزاری کی جگہ اب مدھم سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ پھر کچھ ہی پل گزرے جب وہ دروازہ کھول کر واپس ہوئی، اور اب کہ وہ اکیلی نہ تھی بلکہ سمر سائم بھی اس کے ساتھ تھا۔ بلو جینز پہ سفید بٹنوں والی شرٹ جس کے کف فولڈ تھے اور ماتھے پہ آگے کی جانب گرتے سیاہ بال، وہ کافی تازہ دم دکھائی دے رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں ایک کارڈ بورڈ باکس تھا جس میں یقیناً کوئی شے موجود تھی۔ وہ دونوں اب تک نہیں پہنچے؟ مجھے لگا تھا میں لیٹ ہوں۔ خالی سٹنگ ایریا کو دیکھ کر بے ساختہ پوچھا۔ کیسپر سے بات ہوئی ہے میری، اس نے کہا ہے وہ گوہر کو ایئرپورٹ سے پک کرنے گیا ہے۔ خیر تم بتاؤ کیسے ہو؟ نام لینے کی ضرورت نہ تھی، لیانا کو علم تھا وہ کن کی بات کر رہا ہے۔ میں بالکل فٹ ہوں، اور یہ میرے وعدے کے مطابق تمہارا تحفہ۔ ایک صوفہ سنبھالتے اپنی ٹھیک سامنے کھڑی لیانا کو دیکھا اور ہاتھ میں موجود کارڈ بورڈ باکس اس کی جانب بڑھایا۔ بہت شکریہ۔ لیانا نے مشکور انداز میں گردن کو خم دیا۔ ایسا کرنے سے اس کے چہرے پہ جھولتی لٹ گردن سے مس ہوئی تھی، اور نہ جانے کیوں پر اس پل سمر نے بلا ارادہ ہی ٹھہر کے اسے دیکھا تھا، پر شاید اس چیز سے اس لمحے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ کیا لوگے تم، چائے یا کافی؟ کارڈ بورڈ باکس کو فی الحال نہ کھولنے کا ارادہ کرتے ہوئے نزدیکی میز پہ رکھتے وہ اس سے مخاطب تھی۔ کافی، پر رکو میں خود بناتا ہوں۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا۔ اوکے، پھر میرے لیے بھی تم بناؤ گے؟ لیانا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جو حکم، سمر نے سر تسلیم خم کیا، اب کہ وہ دونوں آگے پیچھے کچن میں داخل ہوئے تھے۔ لیانا نے ضرورت کی اشیاء نکال کر کچن کاؤنٹر پر ایک طرف رکھیں اور خود تھوڑا آگے کو ہو کر کاؤنٹر ٹاپ پر جا بیٹھی، ہتھیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے پیر جھلاتی ہوئی۔ ایک بات بتاؤ لیانا۔ چمچ کی مدد سے کافی پاؤڈر دونوں کے مگز میں ڈالتے ایک بار پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ یہ کیسپر الہان اتنا روڈ کیوں ہے؟ یہ سوال لیانا کی توقع کے برعکس تھا۔ ایک پل کے لیے وہ چپ سی اسے دیکھے گئی، پھر بولی، وہ روڈ نہیں ہے، بس ریزروڈ رہتا ہے۔ سمر کے کافی پھینٹتے ہاتھ تھمے، اس نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ ہمیں سکیڑ کر پوچھا۔ ہاں واقعی، ترکی بترکی ہموار لہجے میں کہا۔ خیر میرے مگ میں ایک چینی چمچ بس۔ وہ شاید موضوع گفتگو بدلنا چاہتی تھی، مگر اس کا ایسا مزاج صرف مجھ سے بات کرتے وقت ہی ہوتا ہے۔ وہ تم سے اور گوہر سے ٹھیک بات کرتا ہے۔ وہ اپنی بات پہ بضد تھا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے سمر، تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ شاید یہ بات جان کر تم اس سے اپنے تعلقات بہتر کر سکو۔ قدرے آہستگی اور نرمی کے ساتھ کہا۔ دوسری جانب سمر کچھ پل ہاتھ روکے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بے اختیار مسکرایا۔ تم بہت سوئٹ ہو۔ یہ الفاظ بہت سادہ تھے، کسی بھی ملاوٹ سے پاک معصومانہ لہجہ۔ لیانا ایک پل کے لیے ٹھہری، پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم ہنسی کیوں؟ مشکوکہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بس ایسے ہی، اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ دوسری جانب لیانا کے مگ میں اس کے کہے کے مطابق ایک چمچ اور اپنے مگ میں 2 چمچ چینی ڈالے وہ بھی دوبارہ مگن سا کافی پھینٹنے لگا۔ اسی لمحے ایک بار پھر گھر کے در و دیوار نے ڈور بیل کی آواز سنی۔ شاید وہ دونوں آ گئے، میں دیکھتی ہوں، کہتے ساتھ وہ کاؤنٹر ٹاپ سے اتری اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر نہ جانے کیوں، مگر وہ ایک پل کے لیے ٹھہری تھی کہ ڈور بیل کی دوبارہ گونجتی آواز پر بے اختیار سیدھی ہوئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے ایک منظر سا ابھر کر آیا تھا۔ خیر مقدمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑا گوہر، اور فون کان سے لگائے مصروف انداز میں کسی سے بات کرتا کیسپر۔ ہیلو ڈاکٹر لیانا، گوہر نے پہل کی۔ ہیلو، نگاہیں کیسپر پہ جمائے وہ ایک طرف کو ہوئی، دوسری جانب وہ اسی مصروف انداز میں کال پر بات کرتا بنا اس کی جانب دیکھے اندر داخل ہوا تھا۔ گوہر اس سے پہلے ہی اندر آ چکا تھا۔ لیانا بھی دروازہ بند کر کے سر جھٹکتی ان کے پیچھے آئی۔ البتہ کیسپر کا یوں نظر انداز کرنا اسے سخت برا لگا تھا۔ دوسری جانب اندر داخل ہو چکے وہ دونوں سمر کو کچن میں پا کر ٹھٹکے۔ ہیلو، سمر نے دونوں کو دیکھتے رسمن کہا۔ جواباً گوہر اس کی جانب چلا آیا، جبکہ فون کان سے لگائے سٹنگ ایریا کے وسط میں کھڑا کیسپر
ایک پل کے لیے بھول چکا تھا کہ وہ کسی سے محو گفتگو ہے۔ کیسے ہو سمر؟ کچن کے نزدیک پہنچ چکے گوہر نے خوشگواریت سے پوچھا، اور سمر نے سامنے سے جواب دیے بنا ہاتھ کی مٹھی سے بنا کر ہوا میں لہرائی۔ اس کا اشارہ سمجھتے گوہر نے بھی کھل کر مسکراتے اپنے ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ اگلی پل وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے۔ ان کے ہنسنے کی آواز کیسپر کی سماعت میں گونجی اور اس کا سکتہ ٹوٹا۔ آئی ول ٹاک ٹو یو لیٹر۔ سنجیدگی سے فون کی دوسری طرف موجود شخص کو اطلاع پہنچ جائی اور نگاہیں گھما کر دائیں جانب دیکھا جہاں ابھی وارد ہوئی لیانا سے اس کی نظریں ملی تھیں۔ لیانا نے فوراً سے نظریں پھیری، انداز میں خفگی تھی۔ مسٹر کیسپر ہاؤ آر یو؟ سمر جو ایک گہری نگاہ کیسپر اور لیانا کے انداز پہ ڈالتا کافی کے 2 مگز لیے کچن سے باہر آیا تھا، کیسپر کو پکار بیٹھا۔ تم مجھے کیسپر کہہ سکتے ہو، وہی سنجیدہ مگر نرم لہجہ۔ لیانا اور سمر نے بے ساختہ سی نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو، اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائے، جبکہ ایک طرف لگے 2 سیٹر صوفے پہ بیٹھ چکا کیسپر انہیں دیکھ کر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ دوسری جانب گوہر بھی کیسپر کے نزدیک ہی آ بیٹھا۔ لیانا اور سمر ان دونوں کے مقابل صوفوں پہ ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے۔ سو مسٹر کیسپر، کیسپر، کیا تم کافی پینا چاہو گے؟ میں نے ابھی اپنے اور لیانا کے لیے بنائی ہے۔ بہت شائستگی سے بات کا آغاز کیا، مگر کیسپر الہان کو تم کہنے کا یہ پہلا تجربہ اسے کافی عجیب لگا تھا۔ نو تھینکس، میں اس وقت کافی نہیں پیتا۔ اس کا لہجہ اب بھی نارمل تھا۔ لیانا نے شدید خوشگواریت سے اسے دیکھا، جبکہ سمر اب گوہر سے مخاطب تھا جس نے بھی فی الحال کافی سے معذرت کر لی تھی۔ جیسے تم دونوں کی مرضی، سمر نے مزے سے کہتے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اصل بات کی طرف آ جانا چاہیے۔ گوہر نے ماحول پر چھائی نامحسوسی خاموشی کو دیکھتے ان تینوں کو مخاطب کیا تھا۔ شیور، لیانا نے بھی کافی کا مگ لبوں سے لگایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں ستائش سے پھیلیں۔ کافی اچھی بنا لیتے ہو تم۔ رخ موڑ کر اپنے برابر بیٹھے سمر کو دیکھا۔ شکریہ۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سر کو ہلکا سا جھکا کر داد وصول کی، اور اس کے اس انداز پہ لیانا بے اختیار ہنستی۔ مقابل بیٹھے گوہر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے جگہ بنائی، جبکہ کیسپر کی آنکھوں میں سایہ سا لہرا کر غائب ہوا تھا۔ پھر کچھ خاموش پل یوں ہی فضا کے نظر ہوئے جب لیانا کی آواز نے اس خاموشی کے تسلسل کو توڑا۔ اوکے، سو کم ٹو دا پوائنٹ، اس نے کہا، اور تینوں بیک وقت اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس کاغذ نما شے پہ استعمال ہونے والی سیاہی کے کیمیکل انالیسس کا رزلٹ آ چکا ہے، اور کیمیکل انالیسس کے مطابق وہ 30 سال پرانا ہے۔ صرف وہی نہیں، بلکہ وہ صفحہ جو کیسپر کو اپنے اسٹور روم سے ملا تھا وہ بھی 30 سال پرانا ہے۔ وقفے سے کافی کا مگ لبوں تک لے جاتی وہ نظریں ان تینوں پہ ٹکائی ہوئی تھیں۔ 30 سال؟ کیسپر کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ ہاں 30 سال، لیانا نے دہرایا۔ یقیناً کوئی ہے ایوان میں، کوئی ایسا جو پچھلے 30 سالوں سے تم تینوں کا منتظر ہے۔ آخری گھونٹ بھرتے کافی کا مگ آگے کو ہو کر سینٹرل ٹیبل پہ رکھا۔ مگر لیانا، سمر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ آئی لینڈ کنٹری جو سالوں سے دنیا کے نقشے سے غائب ہے، اور اس کا وجود اب ہے بھی یا نہیں ہم نہیں جانتے، کوئی وہاں ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ اس کی پیشانی پہ شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ سالوں نہیں سمر، صدیوں۔ توقف کیا۔ گوگل کے مطابق ایوان تقریباً 1 یا 1.5 صدی قبل دنیا کے نقشے سے غائب ہوا تھا۔ اور دوسری بات، پھر توقف کیا، مجھے لگتا ہے وہ ملک اب بھی ہے، الفاظ پہ زور دیا۔ اور 30 سال پہلے تم تینوں کی امانت اولڈ پیلس کے فریم کے پیچھے رکھنے والے شخص کو یہ معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تم تینوں اس امانت کو ڈھونڈ کر ایوان تک آؤ گے، اور اس کا اصل مقصد ہی تم تینوں کو ایوان بلانا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ وہ ملک اچانک دنیا کے نقشے سے کیسے غائب ہوا، تو مجھے لگتا ہے یہ تمام چیزیں اسی وقت سامنے آئیں گی جب تم تینوں وہاں جاؤ گے۔ تم نے ایوان کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، کیا تم نہیں جانتی اس ملک کے دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانے کی وجہ؟ سمر کی طرف سے ایک اور سوال آیا۔ دوسری جانب چند پل لیانا خاموش رہی۔ ایوان کے متعلق گوگل پہ موجود معلومات ناکافی اور مختصر ہیں۔ اصل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایوان پہ لکھی گئی وہ کتاب درکار ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اوہ، سمر کے لب اوہ میں گول ہوئے، لہجے سے مایوسی صاف ظاہر تھی۔ پر اس نقشے کے کونے میں جو الفاظ لکھے ہیں اس میں ایوان کو ہمارا ملک اور ہمیں میرے بیٹوں کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اگلے ہی پل سمر نے ایک بار پھر ناسمجھی بھری الجھن سے کہتے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی خاص بات ہے۔ کیسپر کے لیے گویا یہ بات معمولی تھی، یا وہ اس بات پر توجہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ لیانا نے اس کے اس جملے پر ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا شروع سے تجزیہ کریں تو اس سب کا آغاز کیسپر اور میری 5 سال پہلے ہوئی ملاقات سے ہوا، اور سمر کی زندگی میں اس سب کی شروعات 3 سال پہلے کیسپر کا ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد ہوئی۔ گوہر نے گفتگو کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے اسے کہانی کے آغاز سے جوڑا تھا۔
یعنی یہ تکون جڑی انگوٹھی منتظر تھی تم تینوں کی آپس میں ملاقات کی، لیانا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور جہاں تک بات ہے ان خوابوں کی، وہ خواب آنا اب بند ہو چکے ہیں۔ کیسپر نے لیانا کی بات کاٹی، مگر لیانا کے علاوہ اور کوئی اس جملے پہ نہ چونکا۔ کیا واقعی؟ یہ سوال تینوں سے تھا۔ ہاں لیانا، ہم تینوں کی کیسپر کے آفس میں ہوئی اکٹھی ملاقات کے بعد سے وہ خواب آنا بند ہو چکے ہیں، اور یہی نہیں، ہم تینوں کی نیند کی روٹین بھی نارمل ہو چکی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہمیں کبھی انسومنیا تھا ہی نہیں۔ سمر جو اپنی کافی ختم کر چکا تھا، آگے کو ہو کر خالی مگ سینٹر ٹیبل پہ رکھتا، پھر پیچھے کو ہوا۔ کیسپر، گوہر اور سمر، تم تینوں کو خواب میں ہمیشہ بالکل ایک سی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، تکون جڑی انگوٹھی، وہ جو تم تینوں کے پاس ہے، دو لوگوں کے عکس۔ یعنی کیسپر کے خواب میں وہ دو لوگ سمر اور گوہر تھے، سمر کے خواب میں وہ دو لوگ گوہر اور کیسپر تھے، جبکہ گوہر کے خواب میں وہ دو لوگ سمر اور کیسپر تھے۔ پر وہ نومولود بچے کی رونے کی آوازیں، کیا اس بارے میں تم تینوں کو کوئی کلو ملا؟ ویٹ ڈاکٹر لیانا، گوہر نے مداخلت کی، مجھے بچے کی رونے کی جو آوازیں خواب میں سنائی دیتی تھیں وہ کسی نومولود بچے کی نہ تھی، وہ کسی ایسے بچے کی تھی جو عمر میں کچھ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا نہ صحیح، مگر نومولود بھی نہیں۔ یہ انکشاف کچھ مختلف تھا۔ لیانا نے تیزی سے نظریں گھما کے اسے دیکھا۔ گوہر، تمہاری عمر کیا ہے؟ آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی کیے بغور اس پر نگاہیں جمائی۔ 31 سال۔ کیوں؟ وہ فوراً بولا، اور لیانا کے چہرے پہ چونک جانے کے تاثرات ابھرے۔ ذہن کچھ جمع تفریق کر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیانا؟ سوال کیسپر کی طرف سے تھا، مگر اس کا چونکنا ان تینوں ہی نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے سر چٹکا، جیسے ذہن سے کسی خیال کو دور دھکیلا ہو، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کیسپر نے پھر سوال داغا۔ لیانا نے ایک گہری سانس کھینچی، پھر کہنا شروع کیا۔ کیسپر، توقف کیا۔ سمر اور گوہر، اس سب کے بعد یہ تو طے ہے کہ تم تینوں کا آپس میں تعلق بہت گہرا ہے، اور وہ کیا تعلق ہے اس بات کا اندازہ تم تینوں کو اس نقشے کے مطابق ایوان کو ڈھونڈنے ہی پر پتہ چلے گا۔ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی، آنکھوں میں کئی رنگ ایک ساتھ جمع تھے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، کسی نے اس نقشے اور کاغذ کے ذریعے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہو۔ سمر نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے۔ کیسپر نے گردن اس کی جانب پھیری۔ سمر سے اسے اتنی عقل مندی کی توقع نہ تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، پر وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی تائید کرنے سے نہ روک پایا۔ وہ کاغذ اور وہ نقشہ اگر مذاق ہے بھی، تو کیا اس تکون جڑی انگوٹھی کو بھی تم دونوں مذاق سمجھو گے، جو بچپن سے تم لوگوں کے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی؟ صرف یہی نہیں، وہ کاغذ نماز شاید 30 سال پرانی ہے۔ کوئی مذاق کرنے کے لیے 30 سال کا انتظار کیوں کرے گا؟ لیانا کو ان کا تجزیہ خاص پسند نہ آیا تھا۔ ڈاکٹر لیانا ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بہت بڑی گتھی ہے، اور اسے سلجھانے کے لیے ہمیں ایوان جانا چاہیے۔ گوہر نے اس کی حمایت کی تھی، اور اسی پل اس کے ذہن میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنی زندگی میں پیش آئے چند واقعات گردش کرنے لگے تھے۔ کون سے واقعات؟ کیا گارنٹی ہے کہ جو نقشہ ایوان میں ہمیں ملا ہے وہ اصل ہے، اور وہ کاغذ نماز شاید 30 سال پرانی ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ وہاں 30 سال پہلے ہی رکھی گئی ہو۔ کیسپر نے پیشانی پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ گوہر بھی کسی خیال سے واپس لوٹا تھا، جبکہ لیانا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ وہاں 30 سال پہلے ہی رکھی گئی ہے کیسپر، کیونکہ تمہیں اپنے گھر سے جس پہیلی کا کاغذ ملا تھا وہ بھی 30 سال پرانا ہے۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے تم تینوں ایوان جاؤ؟ اور پھر مجھے ایک بات بتاؤ، وہ کاغذ جو تمہیں اپنے اسٹور روم سے ملا تھا وہ وہاں کیسے آیا؟ مطلب کیا اس دن سے پہلے تم نے کبھی اپنے گھر میں وہ دیکھا تھا؟ یہ سوال بہت اچانک آیا تھا۔ کیسپر کی نگاہیں لیانا کی جانب اٹھیں جو پرسوچ نظروں سے اسے تک رہی تھیں۔ پھر وہ کافی پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ ذہن میں ایک منظر سا ابھرنے لگا تھا، کچھ خیالات سے بنتے مٹتے جا رہے تھے۔ وہ اس رات اسٹور روم میں کیوں گیا تھا؟ اس نے سوچا۔ قدم خود بخود اس جانب اٹھ گئے تھے، یا دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ کیسپر، یہ میں کافی وقت سے تمہیں دینا چاہ رہا تھا، پر ذہن سے نکل جاتا تھا۔ یہ رکھ لو، تمہارے کام کا کچھ ہے اس میں۔ یہ منظر تھا اس دن کی صبح کا جس دن کی رات کو کیسپر کو وہ کاغذ ملا تھا۔ ناشتے کی میز پہ اسے ناشتے سے فارغ ہوتا دیکھ الہان ایرن نے ان کی میز کے نزدیک کھڑی سیاہ و سفید یونیفارم میں ملبوس ملازمہ کی جانب اشارہ کر کے اسے کیسپر کو کچھ دینے کو کہا تھا۔ ڈیڈ ممی سے کہہ کر اسے میرے روم میں رکھوا دیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ ایک اچٹتی نظر اس کاغذ پہ ڈال کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ پھر اسے نہیں معلوم کہ وہ کاغذ اسٹور روم میں کس نے رکھوایا۔ اس نے الہان ایرن سے اس کاغذ کے متعلق پوچھا تھا، مگر انہیں کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ بس انہوں نے اسے اتنا بتایا تھا کہ وہ کاغذ اس کا اپنا ہے، اور الہان ایرن کے رویے نے اس سمے کیسپر کو بری طرح الجھایا تھا، مگر وہ زیادہ توجہ نہ دے پایا۔ یہ میرے ڈیڈ نے مجھے دیا تھا، ایک خیال سے نکل کر وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولا۔ دوسری جانب لیانا کافی دیر خاموش رہی۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں،
کافی دیر بعد وہ بولی تو آواز مدھم تھی، مگر کیسپر، تمہارے ممی اور ڈیڈ تیکون کے بارے میں ضرور کچھ جانتے ہیں، تمہیں ایک بار ان سے بات کرنی چاہیے۔ 90 تلے انداز میں کہتے اسے دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ کیسپر کی آواز مدھم تھی، بہت مدھم کہ اس کے برابر بیٹھے گوہر تک بھی نہ گئی تھی، مگر لیانا نے اس کے لبوں کی جنبش کو واضح محسوس کیا تھا۔ گوہر، ہو سکتا ہے تمہارے ڈیڈ کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ ہو، کیونکہ جہاں تک میری بات ہے تو میں ایک ٹھہرا یتیم خانے میں پلا لڑکا، کوئی فیملی ہے ہی نہیں جس سے کچھ پوچھوں۔ سمر یہ بات بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ لیانا نے غیر آرام دہ سی نظر اس پہ ڈالی، جبکہ کیسپر کے گلے میں کچھ ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہیں نہیں پتہ ہوگا سمر، کیونکہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں مجھے اڈاپٹ کیا تھا۔ وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہلے ہی سے تھی۔ گوہر کا لہجہ بھی سرسری سا تھا، مگر کیسپر کو یکدم ہی ماحول گھٹن بھرا لگنے لگا۔ ویسے کتنا بڑا اتفاق ہے، ہم 3 لوگ 3 الگ شہروں سے، ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر بھی تیکون کا نشان، اور پھر ہمارے ناموں کے پہلے الفابیٹس یعنی CS اور G تینوں نیومرولوجی کے حساب سے نمبر 3 کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سمر نے بڑے دلچسپ انداز میں اس تیکون کا خاکہ کھینچا۔ شاید یہ اتفاق نہیں ہے، لیانا نے خواب کسی کیفیت میں کہا، پھر گہری سانس بھرتی سیدھی ہوئی۔ کیسپر، اگر تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو تمہیں انہیں اپنے پہلے ممی اور ڈیڈ سے کلیئر کر لو۔ مجھے یقین ہے ان تمام چیزوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے۔ قسمت تم تینوں کو ملانا چاہتی تھی اور قسمت نے تم تینوں کو ملا دیا۔ اب وجہ جو بھی ہے، میرے نزدیک تم تینوں کو ایوان جانا چاہیے۔ تم تینوں کو جانا چاہیے؟ مطلب تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ سمر تیزی سے اس کی جانب گھوما۔ نہیں سمر، میرا ساتھ تم تینوں کے ساتھ یہیں تک تھا، آگے کا سفر تم تینوں کو خود طے کرنا ہے۔ میں جہاں تک مدد کر سکتی تھی میں نے کی، مگر اب اور نہیں۔ میری زندگی میں بہت کچھ ہے جس پر مجھے توجہ دینی ہے، اور تم تینوں کے ساتھ رہ کر میں ان پر توجہ نہیں دے پاؤں گی۔ وہ کہہ سمر سے رہی تھی، مگر نگاہیں کیسپر پہ ٹکی تھیں۔ کیسپر کی آنکھوں میں ایک تاثر ابھر کر معدوم ہوا۔ رابطے کا ایک واحد ذریعہ بھی بہت جلد ختم ہونے والا تھا۔ وہ سوچ ہی سکا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے ڈاکٹر لیانا۔ کیسپر کے پیرنٹس جو کچھ جانتے ہیں اس بارے میں جان کر ہی ہم آگے کا پلان سفر کریں گے۔ آپ کی مدد کے لیے بہت شکریہ۔ گوہر اٹھ کھڑا ہوا، کیسپر بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ مگر لیانا، اگر ہمیں دوبارہ قدیمی ایوانی جاننے کی ضرورت پڑی تو؟ سمر بہت مایوسی سے سوال کر رہا تھا۔ اس نقشے کو میں ڈیکوڈ کر چکی ہوں سمر۔ باقی جہاں تک بات ہے ایوان کی، تو گوگل پر موجود معلومات کے مطابق ایوان کے لوگوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنے ملک کی زبان کے علاوہ 2 مزید ملکوں کی زبان بھی جانتے ہیں، یعنی 3 زبانیں۔ ان میں سے ایک ہمارا ملک ہے۔ لیانا بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پھر سے 3۔ گوہر بڑبڑا کر رہ گیا۔ مگر وہ ہمارے ملک کی زبان کیسے جانتے ہیں؟ سمر نے بغور سے دیکھا۔ معلوم نہیں سمر، میں نے کہا نا گوگل پہ موجود معلومات ناکافی ہیں۔ لیانا نے کندھے اچکائے۔ شاید ایوان پہ لکھی گئی کتاب میں یہ بات موجود ہو۔ اس کے لہجے میں لا علمی کانسن موجود تھا۔ کاش وہ کتاب ہمیں کہیں سے مل جائے، سمر نے حسرت سے کہا۔ خیر اب میں بھی نکلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ پھر نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر لیانا کے مقابل آیا۔ دوسری جانب کیسپر نے ایک نگاہ غلط سمر پہ ڈالی جو لیانا کو دیکھنے میں مصروف تھا، پھر لب بھینچے آگے بڑھ گیا۔ گوہر نے بھی اس کی تقلید کی۔ ان دونوں کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ وہ لوگ سٹنگ ایریا سے نکلے، پیچھے سمر اور لیانا باقی رہ گئے تھے۔ گڈ بائے، سمر بھی کہہ کر آگے بڑھا، پھر رکا۔ لیانا، تم نے کیسپر کے آنے سے قبل مجھ سے کہا تھا کہ غور کروں، ایسی کیا چیز ہے جو ہم دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر رہی ہے؟ تو میں نے غور کیا ہے، وہ کہتے کہتے ٹھہرا۔ لیانا بھی ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا غور کیا تم نے؟ اس کی رنگت پھیکی پڑی۔ میں نے غور کیا ہے وہ چیز جو ہمارے درمیان کھنچاؤ کا باعث ہے، وہ تمہید باندھی۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تم ہو۔ دونوں بازو سینے پر باندھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں؟ اس کی آواز کچھ بلند ہوئی، تحیر کے مارے۔ ہاں تم۔ ایک پل کا توقف کیا۔ کیسپر الہان مجھ سے جیلس فیل کرتا ہے لیانا۔ اس کو میرا تم سے بات کرنا نہیں پسند، یا شاید کوئی بھی مرد جو تم سے فرینک ہوگا اسے پسند نہیں آئے گا۔ سچ کڑوا لگتا ہے۔ یہ محاورہ لیانا نے اب تک سنا تھا، مگر آج اس کا عملی تجربہ بھی دیکھ لیا تھا۔ پر جواباً وہ کچھ نہ بولی۔ سمر کا لہجہ اتنا ٹل تھا کہ وہ کوئی تعویل دے ہی نہ پائی۔ چلتا ہوں، میرا دیا گیا گفٹ ضرور کھول لینا، مسکرا کر اس کی خاموش صورت دیکھتے یاد کروایا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے نہ جانے وہ کتنے پل یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ سمر سائم کے بارے میں قائم کیا گیا اس کا پہلا تاثر غلط نکلا تھا۔ وہ لڑکا اتنا بے وقوف اور غیر سنجیدہ نہ تھا جتنا خود کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر کافی دیر بعد وہ کچھ سوچ کر سر جھٹکتی آگے بڑھی اور سمر کا دیا گیا گفٹ نزدیکی میز سے اٹھا کر ساتھ لیے دوبارہ صوفے پہ آ بیٹھی۔ اب وہ بہت آہستگی کے ساتھ کارڈ بورڈ باکس سے وہ شے نکال رہی تھی۔ باکس سے اسے نکالنے کے بعد لیانا نے اس شے کو دونوں اطراف لگے فوم بورڈ کو ہٹایا، پھر ببل ریپ اس شے سے الگ کی۔
اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ وہ ایک پینٹنگ ہے اور اسے بہت احتیاط سے ریپ کیا گیا ہے، یوں جیسے پینٹنگ کو شپمنٹ کے لیے تیار کیا گیا ہو، مگر وہ صرف ایک آرٹسٹ کی اپنی پینٹنگ کے لیے احتیاط تھی اور کچھ نہیں۔ اب ببل ریپ سے پینٹنگ نکالنے کے بعد اس نے پلاسٹک کور ہٹایا تھا، پھر پینٹنگ نظروں کے سامنے کر کے گلیسائن پیپر علیحدہ کیا تو آنکھوں میں ایک ساتھ کئی رنگوں نے جگہ بنائی۔ پینٹنگ سے نظر ہٹا کر اس نے کارڈ بورڈ باکس کے ساتھ موجود کارڈ کھولا۔ سوچا تھا تمہیں ان پینٹنگز میں سے کچھ دوں گا جو میں نے پہلے سے پینٹ کر رکھی ہیں، مگر یہ پینٹ کرنا مجھے زیادہ اچھا لگا۔ کارڈ پر سے نظریں ہٹا کر لیانا نے ایک نظر پھر پینٹنگ پر ڈالی، جہاں بڑی ہی نفاست اور خوبصورتی سے وائٹ لیلیز پینٹ کیے گئے تھے۔ وائٹ لیلیز جو سویٹ نیچر، پیورٹی اور انوسینس کو سمبولائز کرتے ہیں۔ عین اسی پل نزدیک رکھے اس کے فون کی بیپ بجی تھی۔ لیانا نے فون اٹھا کر دیکھا، نوٹیفیکیشن میسج کا تھا۔ ٹیکسٹ کرنے والے کا نام دیکھ کر اس نے فوراً میسج کھولا۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے تمہیں سویٹ کیوں کہا تھا۔ الفاظ سنور کے تھے۔ لیانا کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مدھم سی مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ الجھن۔ حالیہ دن کی رات لیانا کے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے پر ہم دیکھیں گے کہ وہ ابھی بھی کچن سے ایک ٹرے میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن لیے باہر نکلی ہے۔ رخ زرار یاور کے کمرے کی طرف ہے۔ کمرے کے کھلے دروازے کے نزدیک وہ ایک پل کے لیے ٹھہری، پھر اندر داخل ہوئی۔ ڈیڈ آپ کی میڈیسن؟ بیڈ پر پیر پھیلائے بیٹھے زرار یاور کو مخاطب کیا جو اس کی آواز پر چونک کر سیدھے ہوئے۔ عین اسی پل انہوں نے ہاتھ میں موجود ایک بھوری جلد والی کتاب سائڈ پہ رکھی، یوں گویا لیانا کی نظروں سے اسے دور رکھنا چاہتے ہوں، مگر لیانا کی نظریں اس کتاب کے سرورق پر پڑ چکی تھیں۔ یہ کتاب؟ وہ الجھی سی بولی، ذہن جیسے جمع تفریق کرنے لگا تھا۔ کچھ خاص نہیں ہے، تو میڈیسن لائی ہو نا، جلدی دے دو، مجھے سونا ہے، وہ مسکرا کر کہتے یقیناً اس کی توجہ اس کتاب کی طرف سے ہٹانا چاہتے تھے، اور لیانا نے بغور ان کا انداز دیکھا تھا، مگر فی الحال کوئی بھی سوال کرنے سے خود کو باز رکھا۔ پھر وہ انہیں میڈیسن دے کر کمرے کی لائٹ آف کرتی دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی، مگر ذہن میں سرورق پر پڑنے والا وہ ایک لمحہ پوری جزیت کے ساتھ گردش کر رہا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا اس سرورق پہ لکھے نام کو، ملک ایوان۔ یہی تو درج تھا اس ورق پر، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نام کے بالکل نیچے تکون کا ایک بہت بڑا نشان بھی تھا، اور یہاں کر لیانا الجھ گئی تھی، کیونکہ اس کی معلومات کے حساب سے ملک ایوان کے بارے میں صرف ایک کتاب لکھی گئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا وہ کتاب کس کے پاس ہے۔ ایسے میں زرار یاور کے پاس اس کتاب کو دیکھ کر اس کا یہ رد عمل فطری تھا۔ ماضی۔ اب ہم ہماری کہانی کو آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے لے کر جائیں گے، 30 سال پیچھے، سال 1992 میں۔ تو آئیں کتاب ماضی کو کھولتے ہیں۔ طلسم شہر، پر اسرار رات، ویران سڑکیں اور موسلا دھار بارش، بجلی کی تیز کڑک، ایک تاریک عمارت جس کے داخلی گیٹ کے باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اسی سڑک پہ لگے چند ایک اسٹریٹ پولز کی روشنی سڑک کو منور کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اس مدھم سی روشنی کے باعث وہ عمارت کافی حد تک اندھیر ہے۔ اگر اس عمارت کے نزدیک جا کر داخلی دروازے کی اوپر کی جانب لگے بورڈ کو دیکھے تو مدھم سی روشنی میں کچھ لکھا دکھائی دے گا، یتیم خانہ۔ عمارت کے داخلی دروازے کے اوپر جلی حروف میں یہ الفاظ تحریر ہیں۔ اب اگر ہم سڑک کے دائیں اور بائیں نگاہیں پھیریں تو دیکھیں گے کہ دونوں سمتوں سے اس جانب ایک شخص چلا آ رہا ہے، شکست خوردگی کے عالم میں، مگر دائیں طرف سے آنے والا شخص اپنے لباس کے اعتبار سے معزز کرانے کا فرد معلوم ہوتا ہے، مگر وہ کافی تھکا ہارا دکھائی دے رہا ہے۔ سیاہ ڈریس پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے، تیز بارش کے باعث اس کے بھیگ چکے بال ماتھے پر آگے کو چپکے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہیں، شاید وہ مسلسل روتا رہا ہے۔ اب اگر بائیں طرف سے آنے والے شخص کو دیکھے تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹوکری ہے، اور ٹوکری کے اندر کمبل میں لپٹی ایک شے ہے۔ دفتن بہت اچانک اپنے خیال میں چلتے وہ دونوں اشخاص یتیم خانے کے عین سامنے ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے، مگر حیرت کی بات تھی کہ دونوں ہی نے ایک دوسرے پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اپنا راستہ بدل لیا۔ دوسری جانب معزز سا دکھنے والا شخص جو ابھی چند قدم ہی آگے بڑھ پایا تھا، کسی خیال کے زیر اثر ٹھہرا اور رخ موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگا، اور عین اسی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ دوسرا شخص ہاتھ میں موجود ٹوکری کو یتیم خانے کے دروازے کے نزدیک بنے ایک شیڈ کے نیچے رکھ کر پلٹنے لگا تھا۔ کون ہو تم، اور اس ٹوکری کو یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ تیر کسی تیزی سے اس کی جانب لپکا، لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اسے، مگر ٹوکری رکھ چکے شخص نے ایک بے تاثر سی نگاہ معزز دکھنے والے شخص پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ اس کے مقابل آیا، اور بس اسی لمحے اس ٹوکری سے ایک آواز بلند ہوئی، ایک بچے کی رونے کی آواز۔
معزز دکھنے والے شخص کی آنکھیں صدمے سے پھیلیں اور دوسرے ہی پل وہ تڑپ کے اس ٹوکری کی جانب لپکا اور ٹوکری ہاتھ میں اٹھا کر کمبل ذرا سا سرکایا۔ کمبل کے اندر سے ایک معصوم اور شفاف سا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ وہ ایک نو مولود بچہ تھا، بمشکل 1 یا 2 دن کا۔ اس شخص کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر بائیں گال پہ پھسلا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ ٹوکری ہاتھ میں لیے وہ دوسرے شخص کی جانب گھوما جو ہنوز وہیں کھڑا بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیسے انسان ہو تم؟ کوئی اپنے بچے کو یوں بھی چھوڑتا ہے کیا؟ وہ بلبلا اٹھا۔ اتنی ہمدردی ہے تو تم رکھ لو۔ وہی سرد اور خشک انداز۔ میں رکھ لوں؟ واقعی؟ وہ بے یقین سا کچھ آگے کو ہوا۔ تم اسے رکھنا چاہتے ہو؟ یوں پوچھا گویا تصدیق چاہتا ہو۔ ہاں، بنا سوچے سمجھے فوراً ہی جواب دیا گیا تھا۔ آخر تم کیوں اسے رکھنا چاہتے ہو؟ اس نے ناگواری سے اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے پہ آس سی نمودار ہوئی تھی، امید کی کوئی کرن ہو جیسے۔ میرا بچہ کل اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ میری بیوی، اس کی حالت کریٹیکل ہے، وہ اب تک نہیں جانتی ہمارا بچہ مر گیا ہے۔ وہ ہوش میں آ کر جب اپنے بچے کے متعلق سوال کرے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ پلیز یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں ہسپتال کے عملے اور ڈاکٹر سے بات کر لوں گا۔ ابھی میرے آس پاس کے لوگوں کو میرے بچے کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی۔ وہ ڈاکٹر اس بچے کو میرے بچے کے طور پر پیش کر دیں گی۔ پلیز یہ بچہ مجھے دے دو، اسے یہاں مت چھوڑو۔ وہ بلک کر روتا اسے التجا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ بچہ رکھ سکتے ہو۔ وہ یتیم خانے میں پلے بڑے یا تمہارے پاس، فرق نہیں پڑتا، وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور مقابل کھڑا شخص اس بے دل انسان کو صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ مگر اگلے ہی پل اس نے تمہید باندھی، مقابل کا سانس اٹکا۔ دوسری جانب وہ مزید کہنے لگا، اس بچے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، وہ تم کبھی بھی اس کے ہاتھ سے نہیں نکالو گے، بلکہ وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے کبھی اترے گی ہی نہیں۔ دوسری بات، اس ٹوکری کے اندر ایک کاغذ ہے، وہ کاغذ تم اسے تب دینا جب وہ 30 سال کا ہو جائے گا۔ منظور ہے، اس شخص نے اپنے آنسو پونچھے۔ تمہاری ہر بات منظور ہے۔ شکریہ۔ آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ بہت شکریہ۔ وہ کہتے سار ٹوکری اٹھائے الٹے قدموں پیچھے ہٹا، پھر ایک پل کے لیے ٹھہرا۔ یہ بچہ تمہارا اپنا ہے؟ پھر اسے یہاں کیوں چھوڑ رہے تھے؟ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ وہ رخ پھیر گیا۔ دوسری جانب وہ معزز شخص ہڑبڑا کر اس ٹوکری کو کسی قیمتی متاع کی طرح خود سے لگاتا بھاگنے کے سے انداز میں وہاں سے نکلا، اور اس کے نکلتے ہی ہم نے دیکھا کہ اس ویران رات کی ساری ویرانی پیچھے رہ جانے والے شخص کی آنکھوں میں آ سمائی، ایک زخمی سا تاثر جو اس کی آنکھوں میں بس گیا ہے۔ اسی پل، اسی وقت اور اسی لمحے ہماری کہانی کو ماضی سے نکال کر پھر حال میں لائیں گے، سال 2022 میں، ایک اور تاریک اور پر اسرار رات میں، ویسی ہی تیزی سے بارش پرستی کے لمحات میں، مگر اب کی بار منظر تبدیل ہوگا۔ منظر ہے طلسم شہر میں واقع کیسپر الہان کے سفید کثر نما مکان کے لاؤنج کا، جہاں موت کا سا سناٹا چھایا ہے۔ الہان ایرن نے ابھی جو بات کیسپر سے کی ہے، اس کے بعد وہ خاموش ہے، مکمل خاموش، چہرہ ہر تاثر سے آری ہے۔ لاؤنج کی ایک طرف بنی گلاس وال کے باہر پر اسرار اور وحشت بھری رات اتر رہی ہے۔ بارش کا پانی تیز بوچھاڑ صورت گلاس وال سے ٹکرا کے نیچے پھسل رہا ہے۔ اسی طرح وقت بھی رفتہ رفتہ سے رکھتا جا رہا ہے۔ دفتن اس خاموشی کو الہان ایرن کی آواز نے توڑا۔ تمہارے 30 سال کے ہونے سے لے کر پچھلے 1 مہینے تک میں چاہ کر بھی وہ کاغذ تمہیں نہیں دے پایا۔ میں نہیں جانتا تھا اس کاغذ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں کھو دینے کا ڈر تھا۔ وہ ٹھہرے اور بغور اسے دیکھا۔ پھر 1 ماہ پہلے وہ کاغذ تمہیں دینے کی کوشش بھی کی، مگر تم نے کہا اسے تمہارے کمرے میں رکھوا دوں، اور مجھے لگا مجھے ایک بار پھر موقع مل گیا تم سے سچ چھپانے کا، سو میں نے ہی اسے تمہارے روم کی بجائے اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا تاکہ وہ تمہیں نہ ملے۔ مگر توقف کیا، کیسپر مکمل خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ تمہیں مل گیا، وہ شکستگی کے عالم میں کہتے چپ ہوئی ہے، اور کیسپر الہان اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے بنا کچھ کہے اٹھتا دیکھ الہان ایرن بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ کیسپر اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ ممی کو کبھی کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے ڈیڈ۔ وہ ایک دم سے ان کی جانب گھوما اور مضبوط لہجے میں بولا۔ الہان ایرن اسے دیکھ کر رہ گئے، جو آج بھی بڑی آسانی سے اپنے تاثرات چھپا گیا تھا۔ اسمارا کچھ نہیں جانتی کیسپر، جہاں تک بات ہے انگوٹھی کی تو تمہیں خود بھی معلوم ہے، اسے لگتا ہے وہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں نے پہنائی تھی، تمہیں ہر قسم کی بری طاقتوں سے بچانے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ تھکے ماندہ سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بہتر، یک لفظی جواب دیتا وہ کچھ پل یوں ہی کھڑ ٹھہرا رہا۔ کیسپر اس کے کندھے پہ ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ جی،
وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو، سچ چاہے جو بھی ہو، تمہیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو۔ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ کیسپر نے کندھے پہ رکھا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے دبایا، پھر ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے آگے بڑھ گیا۔ قدم اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ رہے تھے کیونکہ یہ وقت اس کے کام کا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا، پھر قدم قدم چلتا اپنی ورک ٹیبل کے سامنے لگی کرسی پہ آ کر بیٹھا اور نزدیک پڑا لیپ ٹاپ کھولا۔ چہرہ اب بھی نارمل تھا، پر اس نقشے کے کونے میں جو الفاظ لکھے ہیں اس میں ایوان کو ہمارا ملک اور ہمیں میرے بیٹوں کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ عین اسی پل ایک جملہ بارش کے قطروں میں چھپ کر آیا اور اسٹڈی روم کی کھڑکیوں پہ دستک دینے لگا۔ اس نے توجہ نہ دی اور مصروف انداز میں لیپ ٹاپ کیز پریس کرتا رہا۔ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی خاص بات ہے۔ لیپ ٹاپ کیز کی کھڑ کھڑ کی دوران بارش کی بوندوں میں چھپے ایک اور جملے نے کھڑکی بجانا شروع کی۔ اس کی توجہ ہٹنے لگی تھی۔ گوہر، ہو سکتا ہے تمہارے ڈیڈ کو بھی اس بارے میں کچھ پتا ہو، کیونکہ جہاں تک میری بات ہے تو میں ٹھہرا ایک یتیم خانے میں پلا لڑکا، کوئی فیملی ہے ہی نہیں جس سے کچھ پوچھوں۔ دل کی کھڑکی پہ ہوتی الفاظ کی دستک تیز ہوئی تھی۔ انہیں نہیں پتا ہوگا سمر، کیونکہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں مجھے اڈاپٹ کیا تھا۔ دستک میں مزید اضافہ ہوا۔ تم میرے بیٹے ہو کیسپر، سچ چاہے جو بھی ہو، تمہیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو۔ دستک نے نہ رکنے کی قسم کھا لی تھی۔ اب کہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بکھرے تھے، یک دم ہی چہرے پہ برسوں کی تھکان سے امڑ آئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کیز پریس کرنا چھوڑا اور اسی لمحے نزدیک پڑے اس کے فون نے رنگ کیا۔ وہ بے اختیار سیدھا ہوا اور فون اٹھا کر اسکرین چہرے کے سامنے کی جہاں لیانا کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ کیسپر نے لمبی اور گہری سانس خارج کی۔ ایسی کسی کال کی اسے اس وقت شدت سے ضرورت تھی۔ فون ہنوز بج رہا تھا۔ اس نے کال یس کی اور فون کان سے لگایا، سر کو کرسی کی پشت پہ ٹکا دیا۔ کیسے ہو مسٹر کھڑوس؟ دوسری جانب سے ایک چہکتا ہوا لہجہ سنائی دیا اور اس کے لب اداسی بھری مسکان میں ڈھل گئے۔ ٹھیک ہوں، مختصراً کہا۔ یعنی ٹھیک نہیں ہو؟ اسپیکر پہ ابھرنے والی آواز نے کیسپر کو چونکایا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تیزی سے سوال کیا۔ تم نا مسٹر کھڑوس کبھی بھی کسی کے ہاؤ آر یو کا جواب نہیں دیتے۔ شاید تم دینا ضروری نہیں سمجھتے، مگر آج تم نے دیا، یعنی تم ٹھیک نہیں ہو، وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ واقعی اس کے مشاہدے کا قائل ہوا تھا۔ اتنا جانتی ہو مجھے؟ اداسی بھری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شاید اس سے بھی زیادہ، کھٹاک سے جواب موصول ہوا۔ ویسے جاننا بھی چاہیے، آخر میری سائیکیٹرسٹ جو ہو، جتا کر کہا۔ ظاہر ہے، ایک بار پھر اس کی آواز اسپیکر پہ ابھری۔ خیر کیا کر رہے تھے اس وقت؟ جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا گیا۔ کام، یک لفظی جواب۔ کام کام کام، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تمہاری زندگی میں؟ وہ جھنجھلا کر پوچھ رہی تھی۔ ایک چیز ہے۔ کرسی کی پشت پہ سر ٹکائے اس نے آنکھیں بند کیں اور چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوما تھا۔ پر اگر اس کے بارے میں سوچنے لگوں تو کام نہیں کر پاؤں گا، اور اگر کام نہ کروں اور فارغ رہوں تو اس کے بارے میں سوچنے لگوں گا۔ دونوں طرف سے نقصان میرا ہی ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی اور دوسری طرف پل بھر کو خاموشی چھا گئی، جیسے وہ اس کے جواب میں کہیں الجھ گئی ہو۔ اگر اس پل کو یہیں روک کر لیانا کے اپارٹمنٹ کا رخ کریں اور بالکنی میں لگے ایک جھولے پر دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی لیانا کو دیکھیں تو کیسپر الہان کی ابھی ابھی کہی گئی بات کا مفہوم سمجھ کر اس کا سانس اٹکا تھا۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہ بول پائی۔ لیانا، دوسری جانب سے کیسپر کی آواز اسپیکر پہ ابھری۔ شاید وہ اس کی خاموشی پر کچھ بے چین ہوا تھا۔ اس کی اپنی نام کی پکار، اور وہ لہجہ، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ ہاں کہو، بمشکل خود کو کمپوز کرتی وہ کہہ پائی۔ اب اس منظر کو یہیں روک کر ہم ایک بار پھر چلے آتے ہیں کیسپر کے اسٹڈی روم میں، جہاں وہ ہنوز سر کو کرسی کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے ہے۔ میں ایوان جانے کے لیے تیار ہوں لیانا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی تھی، کوئی وہاں پچھلے 30 سالوں سے ہمارا منتظر ہے۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ کیسپر تم ٹھیک ہو نا؟ لیانا کا پریشان کن لہجہ اسپیکر سے نکل کر اسٹڈی روم کی فضاؤں میں گونجا۔ اب ٹھیک ہوں، اس کی آواز پھر مدھم ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا، لیانا نے نرمی سے کہا۔ کال ڈراپ مت کرنا لیانا۔ وہ جیسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لیانا کال کاٹنے لگی ہے، تیزی سے بولا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ کیسپر، لیانا نے سوالیہ انداز میں اسے پکارا۔ میں ٹھیک ہوں لیانا، بس تم کال مت کاٹنا۔ اس کے سوال کے مفہوم کو سمجھتے آہستگی کے ساتھ کہا۔ کیا میں کل تم سے ملنے آ سکتی ہوں؟ دوسری طرف سے ایک اور سوال آیا۔ کیسپر چند پل خاموش رہا۔ نہیں، سختی سے آنکھیں مینچیں۔ مجھ سے ملنے مت آنا، بس اس وقت مجھ سے بات کرتی رہو، میں بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ بائیں کان سے فون لگائے، آنکھیں بند کیے، پھر وہ نہ جانے کتنے ہی پل اسے سنتا رہا تھا۔ باہر پھیلی رات کی تاریکی اور پر اسراریت دم توڑنے لگی، مگر بارش ہنوز جاری تھی۔
شاید اگلے دن ایک روشن صبح ہونے والی تھی۔ نیا دن۔ طلسم شہر میں واقع لیانا کے اپارٹمنٹ میں اس سمے ناشتے کی خوشبو پھیلی ہے۔ کچن کے بالکل ساتھ لگے 2 کرسیوں پہ مشتمل چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پہ زرار یاور اور لیانا ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہیں۔ ہاسپٹل کے لیے تیار لیانا بریڈ پہ جیم لگاتی مطمئن انداز میں اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہے، جبکہ آملیٹ سے انصاف کرتے زرار یاور وقفے وقفے سے خاموش نگاہ اس پہ ڈال رہے ہیں۔ کل رات کافی دیر تک تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی رہی تھی، اتنا لیٹ کیوں سوئی؟ بالآخر کب سے ذہن میں گردش کرتا سوال وہ پوچھ ہی بیٹھے۔ کیسپر سے بات کر رہی تھی ڈیڈ، بریڈ کا پہلا لقمہ لیتے جواب دیا۔ اتنی دیر تک؟ ان کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ کچھ ڈسٹرب تھا، چاہتا تھا اس سے رابطہ نہ منقطع کروں۔ لیانا کے پیشانے پہ بل نمودار ہوئے۔ تم نے اس کی پریشانی کی وجہ نہیں پوچھی؟ وہ اپنے ناشتے سے ہاتھ روکے انہیں دیکھنے لگے۔ شاید میں جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی گھل گئی۔ کیا استقون کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا؟ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھتے وہ گفتگو کو دوسرے موضوع تک لے گئے۔ مسئلہ تو اس وقت حل ہوگا جب کیسپر، سمر اور گوہر ایوان جائیں گے، اور اگر ان تینوں کے بارے میں لگایا گیا میرا اندازہ درست ہے تو وہاں ایک بہت اہم چیز ان کی منتظر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان کا ایوان سے کیا تعلق ہے؟ وہ بغور اس کے چہرے پہ چھائے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں میں ایک رنگ آ کر جا رہا تھا۔ دوسری جانب لیانا نے خاموش نظر ان پر ڈالی، پھر گہری سانس بھرتے چند الفاظ ادا کیے، اور جواباً وہ مزید کچھ نہ بول پائے۔ اس پل جب لیانا اور زرار یاور کے بیچ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، وہیں اس اپارٹمنٹ بلڈنگ سے کئی میل دور ایگل اسکائی کے ہیڈ کوارٹرز میں بنے کیسپر الہان کے آفس روم میں ایگزیکٹو چیئر پہ براجمان کیسپر مقابل میز پہ رکھے ٹیب کی اسکرین پہ ابھرتے چہروں سے محو گفتگو ہے۔ دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھماتا وہ سنجیدہ چہرہ لیے قدرے تحمل سے کچھ کہہ رہا ہے، اور اسکرین پہ دکھائی دیتے دونوں افراد خاموشی سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ یعنی کیسپر تم تیار ہو ایوان جانے کے لیے؟ سوال سمر کا تھا اور لہجہ سنجیدہ۔ ہاں سمر، توقف کیا، کیونکہ لیانا اور گوہر درست ہیں، وہاں واقعی کوئی ہمارا منتظر ہے۔ آخری الفاظ آہستگی سے ادا کیے تھے۔ شاید ایسا ہی ہے کیسپر۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سمر نے پھر بات کا آغاز کیا۔ میں نے کافی سوچا اس بارے میں، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ گوہر اور لیانا درست ہیں۔ اور پھر دیکھو، وہ انگوٹھی جو ہم کبھی ہماری انگلیوں سے نہیں نکلتی تھی، اس امانت کے سامنے آتے ہی اس پر دیے گئے 3 خولوں میں لگنے کے لیے نکل گئی۔ کیا تم نے اپنے ممی اور ڈیڈ سے کچھ بات کی اس سلسلے میں؟ سمر کی بات کے اختتام پر گوہر، جو اس وقت جزائر میں اپنے گھر کے کچن میں کھڑا ناشتہ بنانے میں مصروف تھا، بولا، اور اس سوال کے ساتھ ہی کیسپر کے پرسکون تاثرات بکھرے۔ پھر وہ خاموش رہا کافی پل۔ نہیں، میں نہیں کر پایا، بالآخر نظریں چراتے کہا۔ بہتر، مگر ایوان جانے سے پہلے ہمیں شمشان میں اپنے تمام کام نپٹانے ہیں۔ مجھے کمپنی سے چھٹیاں لینی پڑیں گی، نہ جانے وہاں کتنا وقت لگے، اور مجھے ڈر ہے اتنی چھٹیوں پر وہ مجھے جاب سے ہی نہ نکال دیں۔ فکر ناٹ گوہر، اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم دونوں شمشان کی سڑکوں پہ ایک ساتھ بے روزگار پھریں گے۔ خود پہ چڑھایا سنجیدگی کا خول سمر زیادہ دیر برقرار نہ رکھ پایا تھا۔ بے روزگار؟ ریئلی؟ مجھ سے تو زیادہ ہی کما لیتے ہو تم اپنی پینٹنگز کے ذریعے۔ ناشتہ تیار کر چکا گوہر اب کچن کاؤنٹر پر ہی ناشتے کی پلیٹ رکھے نزدیک پڑی کرسی کاؤنٹر کے قریب گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی اس نوک جھونک پر کیسپر کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ واٹ؟ سمر چلائی تو اٹھا تھا۔ کیا جو میں نے ابھی دیکھا وہ سچ تھا؟ کیا کیسپر الہان واقعی ہماری باتوں پہ مسکرایا؟ اپنے آرٹ اسٹوڈیو میں بیٹھا وہ آنکھیں پھاڑے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگا تھا۔ کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہو سمر؟ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے گوہر نے مذاقن کہا۔ کیسپر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ خواب نہیں ہے، سمر گہرا سانس بھرتا بے اختیار بولا۔ ویسے میرا مسئلہ تو وہیں اٹک گیا، اگر کنسٹرکشن کمپنی نے مجھے لیگل ایڈوائزر کی سیٹ سے ہٹا دیا تو میں کیا کروں گا؟ گوہر نے پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا گوہر۔ کیسپر کے انداز میں تاکید کے ساتھ ساتھ ایک دلاسا بھی تھا، اور اس کا مطلب سمجھ کر گوہر بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ کیسپر الہان جیسا دوست ہونے کے بھی اپنے ہی فائدے، کیوں گوہر؟ سمر کی زبان پہ پھر کھجلی ہوئی اور گوہر نے اسکرین پر سمر کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھا۔ دوسری طرف سے کہکا لگا کر ہنسا۔ تم دونوں جاری رکھو، میری ایک میٹنگ ہے، پھر بات ہوگی۔ کیسپر نے ان کی طویل گفتگو کے ارادے کو بھانپ کر کہتے رابطہ منقطع کر دیا، اور رابطہ منقطع ہوتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات پھر بکھر سے گئے تھے۔ پچھلے 1 سال میں پیش آئے واقعات۔ منظر ہے شہر جزائر میں اتری حالیہ دن کی شام کا، جہاں ایک سڑک کی دائیں طرف بنے کیفے کے انڈور ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پہ بیٹھ کر سامنے کی جانب دیکھنے پر ہمیں مقابل فٹ پاتھ پہ چلتا گوہر دکھائی دے رہا ہے، فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو۔
اگر اس کے نزدیک جا کر غور کریں تو اس کے الفاظ سے اندازہ ہوگا کہ فون کی دوسری طرف موجود شخص کوئی اور نہیں، سمر سائم ہے۔ تم نے ڈاکٹر لیانا سے یہ سب کہا؟ تم پاگل ہو سمر؟ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ آواز کافی بلند تھی کہ اطراف میں چلتے لوگوں نے بے اختیار مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اب تو کافی دن بیت گئے اس بات کو، ویسے بھی میں نے جو محسوس کیا وہی کہا۔ اسپیکر پہ سمر کا لاپرواہ لہجہ گونجا۔ یہ ایک عام بات ہرگز نہیں ہے سمر، اگر انہیں برا لگ گیا پھر؟ وہ تشویش سے بولا۔ اف گوہر، یہ کیا آپ جناب لگا رکھی ہے تم نے؟ ویسے بھی اسے برا نہیں لگا کیونکہ اسے خود بھی علم ہے کہ میں سچ کہہ رہا تھا۔ وہی لاپرواہ انداز۔ آخر تمہیں ڈاکٹر لیانا میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ گوہر نے عاجز آ کر کہا، اور اب کے فون کی دوسری جانب موجود شخص کی زبان پل بھر کو گنگ ہو گئی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں ان دونوں کی معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اب تو کیسپر تم سے ٹھیک سے پیش آتا ہے نا؟ فٹ پاتھ پہ سست رفتار سے چلتے گوہر نے پچھلی بات کا سر زائل کرنے کی خاطر کہا۔ ماتھے پہ لاتعداد بل آئے تھے۔ ہاں، اب وہ ٹھیک بات کرتا ہے کیونکہ اس کا ضبط کمال کا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسے میرا لیانا سے فرینک ہونا نہیں پسند۔ آئی گیس ہی لوز ہر۔ وہ محبت کرتا ہے لیانا سے۔ پل بھر کو گنگ ہوئی سمر کی زبان ایک بار پھر چل پڑی تھی۔ جسٹ شٹ اپ سمر، کیا فضول بول رہے ہو؟ گوہر نے کوفت سے کہا۔ ارے بھائی میری بات، کچھ اور بات کرو سمر، بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی۔ گوہر میرے بھائی، میں تو کہتا ہوں تم اس سے پوچھو، تمہاری زیادہ بنتی ہے نا اسے، وہ تمہیں سچ بتا دے گا۔ اسٹاپ، جسٹ اسٹاپ، آئی سیڈ اسٹاپ۔ اس کے فراٹے بھرتی زبان پر اب کہ وہ سخت جھنجھلا کر اونچا بڑبڑایا، مگر ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ بس اسی پر ایک تیز ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا اس کے نزدیک سے گزرا کہ اسے جھرجھری لینے پہ مجبور کر گیا۔ کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں پتھرا سی گئیں، وہ بے اختیار سیدھا ہوا اور نگاہیں اپنے اطراف میں دوڑائیں، آنکھوں میں بے یقینی سی اٹھ کر آئی۔ قدم بے جان ہوئے، اطراف کا منظر ناقابل یقین تھا، کیونکہ اس لمحے جزائر کی اس سڑک پہ چلتی ہر گاڑی اور ہر شخص فریز ہو چکا تھا، گویا پتھر کا کوئی مجسمہ ہو۔ سمر، لڑکھڑاتے لہجے میں سے پکارا، مگر دوسری طرف سے جواب ندارت اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ سمر، تم میری آواز سن رہے ہو؟ پھر پکارا، مگر جواب نہ آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ پسینے کی ایک بوند اس کے ماتھے سے پھسل کر لکیر سے کھینچتی بہتی چلی گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بری طرح الجھا۔ میں نے آخری الفاظ کیا کہے؟ اس نے ذہن پہ زور ڈالنا چاہا۔ ڈری سہمی سی نگاہیں اطراف میں فریز ہوئے لوگوں پر تھیں۔ اسٹاپ، ذہن سے ایک لفظ ٹکرایا۔ ہاں میں نے یہی کہا تھا، اگر اسٹاپ بولنے سے یہ سب ٹھہر گئے تو شاید گو کہنے سے چلنے لگیں، شاید یہ کام کر جائے۔ کسی نتیجے پر پہنچ کر اس کا رکا سانس بحال ہوا۔ گو، وہ بڑبڑایا، مگر دوسری جانب فریز ہوئے لوگوں پہ اثر نہ ہوا۔ گوہر نے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلی۔ یہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ وہ سخت گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گو، ایک بار پھر کوشش کی۔ گو، تیسری کوشش۔ گو ایوری ون، آئی سیڈ گو، جسٹ گو۔ اور شدید پریشانی کے عالم میں تقریباً چلایا تھا، اور اگلے ہی لمحے ہر چیز معمول پہ لوٹ آئی تھی۔ گوہر کی آنکھوں میں سایہ سے لہرایا، کیونکہ سڑک کا منظر ایک بار پھر پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ گوہر، تم کیا کہہ رہے تھے؟ عین اسی پل سمر کی آواز اس کے ہاتھ میں موجود فون جو وہ نیچے کر چکا تھا کہ اسپیکر پر ابھری۔ گوہر نے مکانیکی انداز میں نیچے کیا فون، پھر اٹھا کر کان سے لگایا۔ اس کے اطراف میں لوگ اب بھی آ جا رہے تھے، مگر وہ ایک جگہ جیسے جم سا گیا تھا۔ سمر، میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ مشکل لہجہ ہموار رکھتے کہا، اور دوسری طرف سے بنا کچھ سنے کال کاٹ دی، مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی گویا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسے یقین تھا کہ دوسری طرف سمر بھی فریز ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی اطراف سے لوگ نکل رہے تھے، مگر وہ جزائر کی اس سڑک کی فٹ پاتھ پہ کھڑا رہ گیا۔ ذہن نے جمع تفریق کا کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات پچھلے 1 سال میں اس کے ساتھ ہو چکے تھے۔ بعض دفعہ اسے اندازہ نہ ہوتا اور سامنے والے کے دماغ میں موجود باتیں اسے سنائی دینے لگتیں۔ کبھی دیوار کے پار کا منظر دکھنے لگتا، تو کبھی اندھیرے میں بھی وہ سمت کا درست اندازہ لگا لیتا۔ مگر آج جو کچھ ہوا وہ صرف اس حد تک محدود نہ رہا تھا، بلکہ اس کا اثر اس کے اطراف کے لوگوں پر بھی واضح ہوا تھا، اور اسی چیز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے اب تک کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہونے دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی سائیکیٹرسٹ لیانا کو بھی۔ پر اس لمحے جزائر کی سڑک پہ کھڑا وہ سنجیدگی سے اس معاملے کے متعلق سمر اور کیسپر کو آگاہی دینے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے لگنے لگا تھا کہ اس سب کا تعلق بھی اس تکون جڑی انگوٹھی سے ہے۔ ٹریول پارٹنر
طلسم شہر کے زیر زمین میٹرو اسٹیشن پر ابھی ایک میٹرو آ کر رکی ہے۔ میٹرو کے دروازے کھلے اور بہت سے لوگوں کے درمیان ایک لڑکی بھی باہر آئی، سیاہ شرٹ پر سیاہ لیڈیز جینز اور موسم کے بدلتے تیوروں کے لحاظ سے گرے لانگ کوٹ پہنے۔ وہ سیاہ بلاک ہیل سے متوازن چال چلتی دائیں جانب گھومی، جہاں کچھ فاصلے پہ لگے بینچ پر بیٹھا شخص اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سٹیپس میں کٹے سیاہ بال آج اونچی پونی میں مقید تھے، جو گردن کے ہلنے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں جھول رہے تھے۔ دوسری جانب سیاہ جینز پہ گرے ٹرٹل نیک شرٹ زیب تن کیے، عادتاً ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے مقابل موجود شخص اپنی جگہ پر ہی کھڑا مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، جبکہ وہ اب قدم قدم چلتی اس کے نزدیک جا رہی تھی۔ لیانا نے پہلا قدم اٹھایا، ذہن میں چند دن پہلے کی گفتگو گردش کرنے لگی۔ اس ویکنڈ میں طلسم شہر گھومنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے ایک ٹریول پارٹنر کی ضرورت ہے۔ وہ دا ہوپ ہاسپٹل میں اپنے کیبن کی ایگزیکٹو چیئر پہ براجمان ابھی ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر کے فارغ ہوئی تھی، جب نزدیک رکھے فون پہ آنے والے میسج کی بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ میسج کرنے والے کا نام دے کر اس کی آنکھوں میں تحیر ابھرا اور میسج پڑھنے کے بعد تحیر میں مزید اضافہ ہوا۔ تم نے مجھے ٹیکسٹ کیا، یعنی تم چاہتے ہو میں تمہاری ٹریول پارٹنر بن جاؤں؟ اس نے جواباً ٹائپ کر کے سینڈ پہ کلک کیا۔ ہاں، ایک اور میسج موصول ہوا۔ میں اس ویکنڈ فارغ نہیں ہوں کیسپر، اس نے لکھ بھیجا۔ میں تمہیں فورس ہرگز نہیں کروں گا، ویسے بھی اب ہم دونوں کے ملنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، پر اگلے ہفتے میں سمر اور گوہر ایوان کے لیے نکلنے والے ہیں، سو ایک آخری بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر بیپ بجی اور اسکرین پہ ابھرنے والے میسج کے اختتامی جملے پہ اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ویکنڈ کے شیڈیول میں کچھ تبدیلی کر کے تمہیں انفارم کر دوں گی۔ وہ ہم سا جواب دے کر فون پھر درمیانی میز پہ رکھا اور ایک گہری سانس بھری۔ عین اسی پل دوسرے آنے والے پیشنٹ نے اس کی توجہ بکھیر دی۔ رسمی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اس نے نئے آنے والے پیشنٹ کو خوش آمدید کہا۔ اب وہ میسج کرنے والے شخص کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ دوبارہ ماضی کے لمحات سے حال کا سفر کرنے پہ ہم دیکھیں گے کہ لیانا بینچ کے نزدیک کھڑے شخص تک پہنچ چکی ہے۔ ہیلو، کیسپر نے پہل کی۔ ہیلو، اس نے سر کو خم دیا۔ آنے کا شکریہ، کیسپر مسکرایا، دونوں گالوں کے گڑے واضح ہوئے۔ جواباً لیانا خاموش رہی، نظریں اس کی مسکراہٹ سے الجھی تھیں۔ ہم ٹام سکیور سے آغاز کریں گے۔ کچھ توقف کے بعد کیسپر نے کہتے 7 قدم آگے بڑھائے۔ لیانا نے بنا کچھ کہے اس کی تقلید کی۔ اب کہ وہ دونوں ایسکلیٹر کے ذریعے اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ پل گزرے اور بالآخر وہ دونوں زیر زمین میٹرو اسٹیشن سے باہر آئے۔ اگر نگاہیں اٹھائیں تو ایسکلیٹر کے اختتام پر اوپر کو گلاس کی ایک کینوپی سی بنی تھی، جس کے اختتام پر تھوڑا آگے سے سڑک کا آغاز تھا۔ میٹرو اسٹیشن سے باہر نکل چکے وہ دونوں اسی سڑک پہ ایک طرف بنی فٹ پاتھ پر سیدھ میں چلنے لگے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اطراف میں پھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ یونیفارم میں ملبوس پولیس ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مستعد سی وہاں موجود تھی۔ تم نے کہا تم 3 اگلے ہفتے ایوان کے لیے نکل رہے ہو، کیا واقعی؟ لیانا نے بنا اس کی طرف دیکھے سوال کیا تھا۔ ہاں، کیسپر نے بھی بنا رخ موڑے ہی کہا۔ اس سڑک پر کافی آگے درمیان میں گولائی صورت ایک جگہ بنی تھی، جہاں مختلف اقسام کے پھول اگے تھے، اور یہی ٹام سکیور تھا، جس کی چاروں سمتوں میں ایک ایک سڑک جا رہی تھی۔ وہ دونوں آگے آئے اور پھر چاروں سمتوں میں سے ایک کی جانب مڑے۔ اب کہ جس سڑک کا آغاز تھا وہاں دائیں طرف ہیریٹیج بلڈنگز اور بائیں طرف مختلف کیفے اور شاپس تھیں۔ ایک طرف 3 لڑکوں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ کھڑا تھا، جن میں سے 2 کے ہاتھ میں گٹار تھا تو تیسرا مائک اٹھائے کچھ گانے میں مصروف تھا۔ اطراف میں لوگوں کا مجمع سا لگ گیا تھا۔ آؤ وہاں چلیں۔ لیانا نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی توجہ مجمع کی جانب دلوائی اور چند قدم لیتی وہاں جا ٹھہری۔ کیسپر بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ کافی اچھا گا رہا ہے، لیانا پرجوش تھی، مجمع کے سامنے کھڑے گاتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جبکہ کیسپر کی نگاہیں اس کے مسکراتے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ خود پر اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے لیانا نے نگاہیں پھیر کے اسے دیکھا اور سوالیہ بروچ گئی۔ کیسپر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور نظریں مجمع کے درمیان کھڑے تینوں افراد پہ ٹکا دیں۔ تھوڑی دیر گزری، ان تینوں افراد کی پرفارمنس ختم ہوئی۔ مجمع نے تالیاں بجا کر انہیں سراہا اور چند کرنسی نوٹس ایک طرف رکھے باسکٹ میں ڈال کر وہاں سے جاتے رہے۔ کیسپر نے بھی والیٹ سے کرنسی نوٹس نکال کر باکس میں ڈالے اور لیانا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا ٹریول پارٹنر بنا سکتے تھے، شاید میرے ساتھ تم اتنا انجوائے نہ کر پاؤ۔ وہ دونوں ایک بار پھر سڑک پہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ ویکنڈ کے باعث لوگوں کی کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ مجھے ملنا تم سے تھا، پھر کسی اور کو ٹریول پارٹنر کیوں بناتا؟ پیشانی پہ بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا اور اس پر لیانا نے اعتراف کیا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ صاف گو ہے۔ لیٹس ہیو کافی،
اپنی بات کے جواب میں اسے خاموش پا کر وہ موضوع گفتگو بدل گیا۔ شیور، وہ کہتی ہوئی اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ دونوں کا رخ اسی اسٹریٹ پہ بنی ایک کافی شاپ کی طرف تھا۔ پھر قریباً 20 منٹ وہاں بیٹھ کر کافی پینے میں صرف ہوئے۔ اب کہ وہ دونوں کافی شاپ سے باہر آئے تھے، ارادہ سڑک پہ چلتی ٹرام لے کر کسی دوسری جگہ جانے کا تھا۔ نزدیک سے گزرتے بہت سے لوگوں کے درمیان جگہ بناتے وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ لیانا، میرے ساتھ رہو، آواز کیسپر کی تھی، جو سامنے کھڑے 8-10 افراد پر مشتمل ایک ٹورسٹ گروپ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں کھو جاؤں گی؟ بچی سمجھ رکھا ہے مجھے۔ لیانا، جو اس سے 2 قدم پیچھے تھی، تب کر بولی۔ جس رفتار سے تم چڑھ رہی ہو، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ تھی، وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں تمہارے قدموں سے قدم ملا کر چل بھی نہیں سکتی کیسپر، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ جانے وہ کس خیال کے تحت بولی تھی کہ کیسپر کے چلتے قدم تھمے، وہ بھی رک گئی تھی۔ اب کے لوگوں کے اس جمع غفیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ تم کوشش کر سکتی ہو، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں کوشش نہیں کرنا چاہتی، مجھے پیچھے رہ جانا منظور ہے، ہچکچاہٹ سے پاک مضبوط لہجہ۔ مگر مجھے تمہارا پیچھے رہ جانا نہیں منظور، میں چاہتا ہوں تم میرے ہم قدم رہو، تمہارے کھو جانے سے خوف آتا ہے مجھے۔ اپنی سنہری آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں پہ ٹکائے ایک جذب سے کہا۔ لیانا کی ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی۔ انہیں بھول چکا تھا وہ اس سمے سڑک پہ کھڑے ہیں۔ تمہارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ایک سراب کی تقلید کرنے جیسا ہے کیسپر۔ سپاٹ تاثرات اور سپاٹ لہجہ۔ ایک بار آزما کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے میں حقیقت بن جاؤں۔ سنجیدہ تاثرات اور مدھم لہجہ۔ ایکسکیوز می، کین یو ڈو می اے فیور پلیز؟ یہ ایک 9 عمر لڑکی تھی جو ہاتھ میں پکڑا کیمرہ لیانا کی جانب کیے یقیناً اس سے اپنی تصویر اتارنے کا کہہ رہی تھی۔ لیانا چونک کر سیدھی ہوئی اور پھر مقابل کو دیکھ کر مسکرائی۔ شیور، اس کے ہاتھ سے کیمرہ لیتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ایک پسوں سا ٹوٹا اور کیسپر بھی رخ موڑ گیا۔ کچھ پل یوں ہی گزرے، لیانا نے اس لڑکی کو تصویر اتار کر دی اور پھر بالآخر اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے وہ دونوں پھر ٹرام کی جانب چل پڑے۔ تم ٹرام میں سفر کر لو گے؟ سوال لیانا کی طرف سے تھا۔ تمہیں کیوں لگا کہ میں ٹرام میں سفر نہیں کر سکتا؟ کیسپر کے انداز میں حیرت تھی۔ بس ایسی، مجھے لگا تمہیں عادت نہیں ہوگی۔ اس نے سر جھٹکا۔ دوسری جانب کیسپر بنا کچھ کہے ابھی بھی رکنے والی ٹرام میں داخل ہوا۔ لیانا بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ اب کہ وہ دونوں آمنے سامنے کی نشستوں پہ آ کے بیٹھے تھے، ایسے کہ کیسپر کے برابر میں ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی جبکہ لیانا کے برابر کی نشست خالی تھی، اور اسی پل ایک مرد ان کی سیٹس کی جانب آیا۔ کسی خیال کے تحت کیسپر نے بے ساختہ ہی اٹھ کر لیانا کے برابر آ بیٹھا اور ابھی وارد ہوئے شخص ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پہ لیانا نے رخ موڑ کر بغور اسے دیکھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ بس سوچ ہی سکی۔ مجھے گھورنا بند کرو لیانا، وہ جو اپنا فون نکال کر مصروف انداز میں اس پہ انگلیاں چلانے لگا تھا، جو کہ سر کے ساتھ ہی بولا، اور دوسری طرف لیانا کچھ خجل ہو کر رخ پھیر گئی۔ ٹرام انہیں لیے اب شہر کی ایک مصروف شاہراہ تک آئی تھی۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ ارادہ یہاں نزدیک ہی ایک آرٹ ایگزیبیشن اٹینڈ کرنے کا تھا۔ گھنٹہ بھر گزرا، ایگزیبیشن سے فارغ ہو کر وہ دونوں باہر نکلے۔ اب کہ دوپہر نے شام کا سفر طے کرنا شروع کر دیا تھا، پرندے بھی گھروں کو لوٹنے لگے تھے۔ سمر بیچ چلنا چاہو گی؟ سوال کیسپر کی طرف سے تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کیسپر؟ سمر بیچ پورے طلسم میں میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے، وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اوکے، لیٹس گو۔ وہ دونوں ایک بار پھر پیدل چلنے لگے تھے اور پھر تقریباً 20 منٹ کے راستے نے انہیں سمر بیچ پہنچا دیا تھا۔ سمر بیچ اور ڈھلتی شام، جہاں سورج رفتہ رفتہ سمندر کے پانی میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں سمندر کی لہروں سے دور لگے ایک بینچ پہ آ بیٹھے اور نگاہیں ڈوبتے سورج پہ ٹکا دیں۔ ان کے پیچھے کی جانب درختوں کی باڑ سی بنی تھی، پانی کی آتی جاتی لہروں کا شور اور گھروں کو واپس لوٹتے پرندوں کی آوازیں۔ یہ منظر پرسکون تھا۔ یہ سب خوبصورت ہے۔ لیانا کا اطمینان بھرا لہجہ کیسپر کی سماعت سے ٹکرایا تو اس نے رخ پھیر کر اسے دیکھا، جس کی نگاہوں کا محور ڈوبتا سورج تھا۔ واقعی یہ منظر خوبصورت ہے، وہ زیر لب بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ سورج کی ہر مدھم ہوتی کرن کے ساتھ اس کے اندر کی ویرانی بڑھنے لگی تھی۔ ذہن میں کچھ چیزیں شور برپا کر رہی تھیں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے لیانا۔ کافی دیر بعد لہروں کے شور کے بیچ کیسپر کی آواز ابھری۔ تمہاری وہاں سے لوٹنے کے بعد ہم مل سکتے ہیں، لیانا نے عام سے لہجے میں کہا۔ دوسری جانب اس کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ نہ جانے میں ایوان سے واپس لوٹوں گا یا نہیں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ لیانا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ ڈوبتے سورج سے نظریں ہٹا کے اس کی جانب گھومی تھی۔ پتہ ہے لیانا، ایوان میں جو شخص ہمارا انتظار کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کیسپر نے اسے دیکھتے سوالیہ ابرو اچکائی۔ لیانا کی گردن نفی میں ہلی
اور آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ دوسری جانب کاسپر خاموش رہا کافی پل، پھر بولا، وہ باپ ہے میرا۔ لہجہ کچھ سخت تھا۔ واٹ؟ لیانا نے صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ یکدم ہی سمندر کی لہریں، پرندوں کی چہچہاہٹ، ڈوبتا سورج، سب کچھ کہیں پیچھے رہ گیا۔ کچھ پل پہلے ماحول پہ چھایا فسون چھن سے ٹوٹا تھا۔ اگلے ہی لمحے کیسپر نے مختصراً اسے الہان ایرن کی بتائی گئی تمام باتیں کہہ سنائی تھیں۔ وہ کافی پل کچھ نہ بول سکی، آنکھیں سکتے کے مارے پھیلی ہوئی تھیں۔ میرا جھوٹ سچ ہو گیا لیانا، میں واقعی اپنے پیرنٹس کی سگی اولاد نہیں۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ تم ایوان اس لیے جاننا چاہتے ہو نہ کہ اپنے باپ کو ڈھونڈ سکو اور اس سے پوچھ سکو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، سرد لہجے میں کہا، مگر صرف یہی نہیں، میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو الگ کیوں رکھا۔ وہ اسی سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بھائی؟ وہ چونکی نہ تھی مگر انداز سوالیہ تھا۔ تمہیں علم ہے لیانا میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ کیسپر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دوسری جانب ایک پل کے لیے لیانا کا ذہن بھٹکا تھا، نہ جانے کیوں، مگر ذہن میں کچھ دنوں پہلے ناشتے کی میز پہ زرار یاور سے کی گئی گفتگو گردش کرنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان کا ایوان سے کیا تعلق ہے؟ ناشتے سے ہاتھ روک کر بغور اسے دیکھتے زرار یاور نے پوچھا تھا۔ ایوان سے ان کے تعلق کے متعلق تو میں نہیں جانتی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا لگایا گیا اندازہ کس حد تک درست ہے بھی یا نہیں، مگر ڈیڈ مجھے لگتا ہے کہ توقف کیا، وہ تینوں بھائی ہیں۔ اس کا انداز الجھا سا تھا، جبکہ مقابل بیٹھے زرار یاور کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ چہرے کے تاثرات بھی بکھرے تھے اور لیانا نے یہ چیز بہت واضح محسوس کی تھی۔ خیر جو بھی ہے، مگر اس تکون نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو جانچتی نظروں سے انہیں دیکھتی وہ مسکرائی، کیونکہ جب سے میں نے آپ سے کیسپر الہان کی تکون جڑی انگوٹھی کا ذکر کیا آپ بھی پریشان رہنے لگے ہیں۔ وہ بہت مطمئن انداز میں گویا ان سے کچھ اگلوانا چاہ رہی تھی۔ دوسری جانب زرار یاور اس کی سرکت پہ بھرپور انداز سے مسکرائے۔ تم ایک سائیکیٹرسٹ ضرور ہو لیانا، مگر میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، میں تمہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں بتانے والا۔ وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آپ بتائیں گے ڈیڈ؟ اپنا ناشتہ مکمل کر چکی لیانا نے رومال سے ہونٹ تھپتھپائے۔ بہت جلد بتائیں گے، چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے بڑھ کر ان کی جانب جھکتے ان سے گلے ملی اور میز پہ رکھا اپنا پرس اٹھا کر باہر کی جانب چل دی۔ پیچھے زرار یاور کی نگاہیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئی تھیں۔ اب ایک بار ہم اپنے حالیہ منظر کی طرف چلتے ہیں جہاں سمر بیچ پہ لگے ایک بینچ پہ لیانا اور کیسپر بیٹھے ہیں۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے وہ دونوں تمہارے بھائی ہیں؟ اس نے پرسوچ نظروں سے اسے تکتے کہا۔ میں پر یقین نہیں ہوں لیانا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے۔ کیسپر نے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلی، آنکھوں کی ساخت پہ سرخی اترتی جا رہی تھی۔ سورج اب مکمل ڈوب چکا تھا، آسمان کی نیلاہٹ بھی دم توڑنے لگی تھی اور ان دونوں کے درمیان کشیدگی بھری فضا پھیل گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا کیسپر؟ لیانا نے تشویش سے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں لیانا، اور جب تک میں اپنے باپ کی اس حرکت کے پیچھے چھپی وجہ کے بارے میں نہیں جان لیتا میں پرسکون نہیں ہوں گا۔ بٹ پرامس می، حقیقت کھلنے تک تم سمر اور گوہر کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے، کیونکہ ابھی میں خود بھی پر یقین نہیں ہوں۔ وہ لیانا کو دیکھ رہا تھا اور لیانا اس کی آنکھوں کی ساخت پہ اتری سرخی کو۔ میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، بے فکر رہو۔ پر کیسپر تم خود کو یوں ہلکان مت کرو اور پلیز اپنے غصے پہ قابو رکھو۔ اشارہ اس کی آنکھوں میں دوڑتی سرخی کی جانب تھا۔ میں خود کو سنبھال لوں گا، تم فکر مت کرو۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ فکر نہ کروں؟ ریلی؟ کیا میں تمہارے غصے سے واقف نہیں ہوں مسٹر کھڑوس؟ وہ چبا کر بولی۔ دوسری جانب اس کے انداز پہ وہ بھی اختیار مسکرا دیا، تکان بھری مسکراہٹ۔ لیانا کے لبوں پر بھی مدھم سی مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ تمہیں پرواہ ہے میری؟ کیسپر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل ہے، اس بات میں سر ہلایا۔ پیشنٹ ہو تم میرے، مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب انہیں واپسی کی راہ لے لینی چاہیے، اور کیسپر جو اس کے پہلے جملے پر ایک پل کو ٹھہر گیا تھا، آخری بات پر گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ دوسری جانب لیانا آگے بڑھ چکی تھی، وہ بھی بینچ سے کھڑا ہوتا اس کی تقلید میں چل پڑا۔ سمندر کی شور مچاتی لہریں اور درختوں کے جھنڈ ان دونوں کو وہاں سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ بالآخر کیسپر الہان کے مطابق لیانا سے اس کی آخری ملاقات اختتام کو پہنچی تھی۔ سمجھوتا۔ نئے دن کی صبح طلسم میں واقع کیسپر الہان کے سفید کثر نما مکان کے کمرے میں دیوار گیر کھڑکی سے داخل ہوتی روشنی ایک منظر سے ابھار آئی تھی۔ منظر جہاں کیسپر سفید شرٹ پہ گرے ڈریس پینٹ پہنے سنگھار میں اس کے سامنے کھڑا مصروف انداز میں ٹائی سیٹ کر رہا ہے، جبکہ سنگھار میں اس کی ایک طرف اسمارا کھڑی ہے۔ کیسپر تمہارے ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ تم ویکیشنز پہ جا رہے ہو؟ انگلیاں چٹخاتے پوچھا۔
جی ممی، ٹائی سیٹ کر کے اب کہ وہ کف لنکس لگانے لگا تھا۔ یوں اچانک مطلب کچھ دنوں پہلے تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار تھیں، جیسے ذہن کچھ اور کہہ رہا ہو اور ان کے لبوں سے سوال کچھ اور ادا ہو رہا ہو۔ پلانس تو اچانک ہی بنتے ہیں ممی، باقی بزنس کے معاملات کی مجھے فکر نہیں ہے کیونکہ ڈیڈ مینیج کر لیں گے۔ کف لنکس لگا کر اس نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا اور مدھم سا مسکرایا۔ ذہن کی دیواروں سے چند دن پہلے ہوئی اپنی اور الہان ایرن کی باتیں ٹکرائی تھیں، جس میں وہ انہیں اپنی ایوان جانے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ دوسری جانب اب کہ اسمارا خاموش رہی تھیں، کافی پل گزرے۔ وہ گو مگو کی کیفیت کا شکار لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھیں، جو اب نزدیکی سٹینڈ سے کوٹ اٹھا کر پہننے لگا تھا۔ لیانا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں؟ کچھ سوچ کر کیسپر نے کہا اور اسمارا نے ایک بے بس سی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر گہری سانس بھرتے کہنا شروع کیا۔ عالیہ نے بتایا تھا کہ تم بات ادھوری چھوڑ دی کہ میں لیانا سے محبت کرتا ہوں۔ کوٹ پہن کر وہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ یہی جاننا چاہتی تھیں آپ؟ ایک ابرو اچکائی۔ اسمارا نے جواب نہ دیا۔ بے فکر رہیں، وہ مجھ سے شادی سے انکار کر چکی ہے۔ ایک بار پھر سنگھار میز کے سامنے آتے پرفیوم کی شیشی کی جانب ہاتھ بڑھایا، لہجہ ہموار تھا۔ واٹ؟ دوسری جانب اسمارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، انہیں اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا تھا۔ کوئی ان کے بیٹے کو نہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ آپ شاکڈ ہوئیں؟ پرفیوم کی شیشی اٹھاتی ہوئی ان کے مارے صدمے سے منہ کھلے کو دیکھا اور پھر عجیب انداز سے مسکرایا۔ میں شوق نہیں ہوا تھا، تکلیف ضرور ہوئی تھی مگر حیرت نہیں۔ لیانا زرار سے مجھے اسی جواب کی توقع تھی۔ وہ ٹھہرا۔ اسمارا ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوسروں سے مختلف ہے ممی، خود پہ پرفیوم کا سپرے کیا، اسے میری یہ امارات متاثر نہیں کرتی۔ پرفیوم کی شیشی دوبارہ رکھی۔ لیانا زرار تک رسائی حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے کچھ اصول ہیں اور وہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس کے پرفیوم کی تیز مہک سارے میں پھیل چکی تھی۔ یوں ہی تو نہیں ہے مجھے اس سے محبت، کہا نا وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اسمارا کا چہرہ دیکھا اور پھیکا سا مسکرایا۔ کیسپر تمہیں کوئی اور لڑکی مل جائے گی جو لیانا سے بھی زیادہ بہترین ہوگی۔ وہ اس کے قریب آئیں اور اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بہترین ضرور ہوگی ممی، مگر وہ لیانا زرار نہیں ہوگی۔ کیسپر نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا اور نرمی سے مسکرایا۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب کہ ان کو خود سے لگا کر ان کا ماتھا چومتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے اسمارا نے جانے کتنے ہی پل اس خالی کمرے میں پھیلی اس کی پرفیوم کی مہک کے درمیان خاموشی کھڑی رہی تھیں۔ اسی دن، اسی وقت اور اسی لمحے دا ہوپ ہاسپٹل کے داخلی دروازے سے اندر آئی مدت نے ساتھ چلتی لیانا کی جانب یوں دیکھا گویا اسے سالم نکل جائے گی۔ وجہ وہ گفتگو تھی جو ان کے مابین ہو رہی تھی۔ تم سائیکیٹرسٹ ہو لیانا، مگر مجھے لگتا ہے تم خود ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ تم نے اس افراسیاب آمین کو فیور دیا، میں چپ رہی، مگر اب نہیں، اب میں بولوں گی اور تمہیں سننا پڑے گا۔ وہ عادتاً ہاتھ ہلا ہلا کر کہتی اس سمے لیانا کو سخت خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنا اوور ریئیکٹ نہ کرو مدت، ہاتھ جھلا کر کہا۔ کیوں نہ کروں اوور ریئیکٹ؟ آخر انکار کیوں کیا تم نے کیسپر الہان کو؟ اور پھر انکل زرار نے یہ بات مجھے بتائی جبکہ تم نے اپنی زبان سے ان الفاظ کو مجھ تک پہنچانے کی زحمت بھی نہ کی۔ پل میں پرایا کر دیا مجھے۔ اب ریسیپشن ڈیسک کے نزدیک آ کر رکتے مدت نے باقاعدہ اپنے نہ دکھنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ تمہیں مسئلہ میرے کیسپر کا پروپوزل ریجیکٹ کرنے پر ہے یا یہ بات تمہیں نہ بتانے پر؟ ہاتھ کمر پہ ٹکائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ دونوں پر، مدت ترنت بولی۔ اور لیانا، تم خود چاہتی تھی نا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا آئے جس کی پہلی ترجیح تم ہو۔ اب جب وہ شخص آ گیا تو تم نے خود ہی ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے بول کم چلا زیادہ رہی تھی۔ مدت، میں نے کہا تھا کہ ایسا شخص جس کی پہلی ترجیح میں ہوں، ایسا نہیں جس کے لیے مجھے اپنی ترجیحات پہ سمجھوتا کرنا پڑے۔ توقف کیا۔ چلتی ہوں، پھر بات ہوگی، دو ٹوک انداز میں کہتی اب کہ وہ رکی نہیں تھی، آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی مدت اس بات کے جواب میں مزید چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ امید، حالیہ رات، طلسم کی ایک سڑک پہ اس سمے ایک درمیانی عمر کا شخص چلتا دکھائی دے رہا ہے۔ سڑک جس کے دونوں اطراف رہائشی عمارتیں تعمیر ہیں، وہیں اس شخص کی عین پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ اچانک اپنے نزدیک رکنے والی گاڑی کو دیکھ کر وہ بھی اختیار ٹھہر گیا اور تبھی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ ہیلو مسٹر زرار، توقف کیا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ کیسپر نے مؤدب انداز میں گویا اجازت طلب کی تھی۔ دوسری جانب زرار یاور پل بھر کے لیے ساکت ہوئے تھے، نہ جانے کیوں، نگاہیں کیسپر کی سنہری آنکھوں پہ ٹکائے گویا وہ کسی خیال کے زیر اثر تھے۔ مسٹر زرار، کیسپر نے دہرایا۔ وہ سر جھٹک کر سیدھے ہوئے۔ شیور، پھر کہتے ساتھ ہی پرخلوص مسکراہٹ چہرے پہ سجائے دوسری جانب سے گھوم کر اس کے برابر فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھے، جس کا دروازہ کیسپر نے ان کے لیے کھول دیا تھا۔ شکریہ۔ ان کے بیٹھتے ہی کیسپر نے گاڑی آگے بڑھا دی،
جب گاڑی کے خاموش ماحول میں ان کی آواز گونجی، ضرورت نہیں مسٹر زرار، لہجہ ہنوز مؤدب مگر اجنبیت بھرا تھا۔ تم مجھے زرار یاور کہہ سکتے ہو، وہ بے اختیار بولے۔ کیسپر نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کے انہیں دیکھا، آنکھوں میں عجب تاثرات تھے۔ اسے یاد تھا جب وہ پہلی بار لیانا کے گھر گیا تھا تب بھی زرار یاور کی کھوجتی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی طرف آ رہی تھیں، مگر اس نے خاص غور نہ کیا تھا۔ پر اب وہ کہہ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے لگا تھا کہ ان کا یہ انداز لیانا کا پیشنٹ ہونے کے ناطے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور وجہ ہے۔ دوسری جانب کیسپر کی یوں دیکھنے پہ وہ رخ موڑ گئے، پھر باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زرار یاور کو گھر ڈراپ کر کے وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا تھا، جبکہ دوسری جانب اپنی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہوتے، پھر لفٹ میں سوار ہو کر مطلوبہ فلور پہ اترتے اور اپارٹمنٹ تک پہنچ کر ڈور بیل بجاتے زرار یاور کا ذہن ایک ہی مدار میں گردش کر رہا تھا۔ لیانا نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور دوسری جانب انہیں پا کر بھرپور انداز سے مسکرائی۔ ڈیڈ، آپ نے آنے میں کافی دیر لگا دی آج، کب سے ڈنر کے لیے انتظار کر رہی ہوں میں۔ انہیں اندر آنے کا راستہ دیتی وہ رخ موڑ کر خود بھی آگے بڑھی، انداز پر شکوہ تھا۔ آپ فریش ہو کر آئے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اب کہ وہ دونوں سٹنگ ایریا میں موجود تھے، زرار یاور کو خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب جاتا دیکھ وہ پیچھے سے بولی۔ اگلے ہی پل وہ ٹھہر گئے اور رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگے، جو کچن سے برتن لا کر چھوٹی سی 2 کرسیوں پہ مشتمل کھانے کی میز پہ سجا رہی تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی ٹھہرے رہے، پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، اور واپسی کے وقت ان کے ہاتھ میں ایک بھوری جلد والی کتاب تھی۔ لیانا، اس کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے آہستگی سے اسے پکارا۔ جی ڈیڈ۔ وہ پانی کا جگ میز پہ رکھتی ٹہر کے انہیں دیکھنے لگی۔ میز وہ مکمل سجا چکی تھی، دوسری طرف اس کی منتظر نظریں اپنے چہرے پہ جمی دیکھ کر وہ خاموش رہے۔ کافی پل۔ جی ڈیڈ کہیے کیا؟ اب بھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ نظریں زرار یاور کے ہاتھ میں موجود کتاب تک گئیں۔ اگلی پل اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ سی چمک غوط کر آئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، آپ خود مجھے یہ کتاب دیں گے ڈیڈ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ آگے بڑھا کر ان کے ہاتھ سے کتاب لی۔ پرفیکٹ۔ کتاب کے سر ورق پہ ہاتھ پھیرتی وہ ستائش سے بولی، یعنی میں نے جو دیکھا وہ سچ تھا، یہ وہی کتاب ہے، ایوان پہ لکھی گئی ایک واحد اور قدیم کتاب جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کے پاس ہے، مگر یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ آخر میں الجھ کر سوال کیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے لیانا۔ وہ آگے بڑھے اور ڈائننگ میز کی ایک کرسی پر جا بیٹھے۔ میں تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، پر انہوں نے تمہید باندھی۔ لیانا بھی کتاب ہاتھ میں لی ان کے مقابل کرسی پہ آ بیٹھی۔ پر سوالیہ برو اچکائی۔ دوسری لمحے خاموشی کا ایک طویل دورانیہ ان دونوں کے بیچ حائل ہوا۔ لیانا کی نگاہیں زرار یاور پہ ٹکی تھیں اور وہ خاموش بیٹھے گویا ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہے تھے۔ پھر کافی پل یوں ہی سرکے، جب خاموشی کو چیرتی زرار یاور کی آواز سارے میں گونجی۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ دوسری جانب لیانا مکمل توجہ سے انہیں سنتی رہی۔ کھانے کی کسی چیز کو ان دونوں نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ زرار یاور بولتے رہے اور لیانا کی رنگت رفتہ رفتہ سفید پڑتی رہی، لٹھے کی مانند سفید۔ ماحول پر کچھ دیر پہلے پھیلی کھانے کی خوشبو بھی اب دم توڑ چکی تھی، اور بالآخر کافی دیر بولتے رہنے کے بعد زرار یاور خاموش ہوئے تھے، مگر مقابل بیٹھی لیانا ساکت اور جامد سی انہیں یوں ہی دیکھتی رہی تھی۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں لیانا تو کیا تم مجھے وہ دو گی؟ کچھ کرنے کا کہوں تو تمہیں، کیا تم وہ کرو گی میرے لیے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہے تھے، اور دوسرے جانب لمحے کی بھی دیر کیے بغیر لیانا کی گردن اس بات میں ہلی تھی۔ میں کروں گی ڈیڈ، ضرور کروں گی، آپ بس یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ دوسری جانب زرار یاور طمانیت سے مسکرا دیے، انہیں اپنی بیٹی سے یہی امید تھی۔ انجانی طاقت۔ نئے طلوع ہونے والے دن۔ ایگل اسکائی کے ہیڈ کوارٹرز میں اس سمے کانفرنس روم سے ابھی نکلے کیسپر الہان کے ہمراہ چلتی اس کی سیکریٹری انم آج بھی اس کے قدموں سے ملنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ سر، الیکٹرک کارز کی میکنگ کے لیے جو میکینیکل اور آٹو موبائل انجینئرز کی ٹیم آپ نے منتخب کی تھی وہ جازل ابرار کی سربراہی میں کام پر لگ چکی ہے، اور ہم نے خبر بریک کروا دی ہے کہ ایگل اسکائی بہت جلد الیکٹرک کارز لانچ کرنے جا رہا ہے۔ گڈ، یک لفظی جواب دیتا وہ ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ بس گڈ؟ مطلب اتنی اہم بات بتائی اور اس سڑو انسان نے بس گڈ کہا؟ دوسری جانب انم دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی۔ ایک راہداری کو پار کر کے اب کہ وہ دونوں دوسری راہداری کے سرے تک آ گئے تھے۔ آئی وانٹ کافی۔ اپنے آفس کے نزدیک پہنچ چکے کیسپر نے گردن موڑ کے اس پر سنجیدہ سی نظر ڈالی۔ حکم چلانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے اس انسان کو۔ ایک بار پھر دل ہی دل میں بڑبڑائی اور بظاہر سرس بات ہلاتی آگے بڑھی۔
تم یہاں میرا حکم ماننے کے لیے ہی موجود ہو انم، پر اگر تمہیں میرے آرڈر سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو تم ریزائن کر سکتی ہو۔ عام سے لہجے میں کہتا وہ اپنے آفس روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جبکہ پیچھے انم گویا پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ یہ انسان ہے یا جن؟ اسے کیسے پتہ میں کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے سوچا اور پھر جھرجھری سی لیتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اب اگر ہم کیسپر الہان کے آفس کا رخ کریں تو پورے آفس کو خالی پائیں گے۔ ایسے میں یکدم اس کے آفس کے ساتھ ملحقہ ریسٹ روم کے کھلے دروازے سے پانی کے گرنے کی آوازیں ہمیں متوجہ کریں گی، جہاں اس سمے واش بیسن کے سامنے کھڑا کیسپر مسلسل اپنے چہرے پہ پانی ڈالتا شدید مضطرب دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ کیسے انم کے ذہن میں چلتے خیالات اس پہ آشکار ہوئے۔ دماغ میں کچھ دنوں پہلے گوہر اور سمر سے ہوئی گفتگو گردش کرنے لگی تھی۔ چند دن پہلے ہی کی بات تو تھی یہ۔ تم مذاق کرے ہو نا گوہر؟ رات کے اس پہر کیسپر اپنے کمرے کی بالکنی میں ہاتھ میں ٹیب تھامے کھڑا اسکرین پہ دکھائی دیتے گوہر اور سمر سے محو گفتگو تھا۔ جب گوہر کی بتائی گئی باتوں کے جواب میں سمر نے بے یقینی سے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا سمر، یہ سب واقعی میرے ساتھ ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے اگر یہ سب واقعی سچ ہے تو مبارک ہو میرے بھائی، تم سپر ہیرو بن گئے ہو۔ سمر نے مزے سے کہتے گوہر کی بات کاٹی۔ ویسے کہیں تم بغیر پروں کے ہوا میں اڑنے بھی تو نہیں لگ گئے؟ اس کے لہجے میں پوشیدہ شرارت کیسپر اور گوہر سے مخفی نہ رہ پائی۔ سمر، کیسپر نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورتے معاملات کی سنگینی کو سمجھنے کو کہا، جبکہ گوہر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تو بس معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا تھا، خیر تم جاری رکھو۔ وہ کسیانہ سا ہنس دیا۔ گوہر تم کہو کیا کہہ رہے تھے؟ گوہر کو کچھ گمسم پا کر کیسپر نے اسکرین پر نظریں ٹکائے اسے پکارا۔ کیسپر، مجھے لگتا ہے اس سب کے پیچھے بھی ہماری انگوٹھی کا ہی ہاتھ ہے۔ کیا تم دونوں کو کبھی ایسی کوئی انجانے سی طاقت محسوس ہوئی؟ اس کے ماتھے پہ انگنت چکنوں کا جال سا بنا تھا۔ ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ مجھے تو ایلیوژنس بھی نہیں آئی۔ میرا دکھ تو سب سے الگ ہے، سمر نے پھر احتجاجی انداز میں کہتے مداخلت کی۔ کیسپر، کیا تمہارے ساتھ؟ گوہر نے سوال ادھورا چھوڑا۔ نہیں گوہر۔ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھ کر کیسپر نے نفی میں سر ہلایا، اور دوسری جانب کسی خوف کے زیر اثر گوہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کیسپر اور سمر، اپنے آس پاس غور کرو، ایسا کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو اب ہوگا، کیونکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے وہی راز ہے جو ہمیں کھوجنا ہے۔ وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ گوہر، فکر نہ کرو، ہم جلد اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، کیسپر نے الفاظ ادا کیے۔ پھر کچھ دیر مزید ان کے درمیان یہی موضوع زیر بحث رہا تھا۔ ایک بار پھر حالیہ لمحے میں واپس آ کر دیکھے تو بائیں ہاتھ میں پکڑے فون پر انگلیاں چلاتا کیسپر ہنوز واش بیسن کے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی سے پانی بوند بوند گر رہا تھا، جبکہ بال بھی آگے سے گیلے ہو کر پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سفید شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور شرٹ کا کالر بھی گیلا تھا۔ سنہری آنکھوں میں بے چینی رقصاں تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے گوہر، ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ پہ کلک کیا۔ یہ میسج کیسپر، گوہر اور سمر کے مشترکہ واٹس ایپ گروپ پہ بھیجا گیا تھا۔ کیسپر نے میسج سینڈ کیا اور عین اسی پل ایک اور میسج گروپ چیٹ پہ ابھرا۔ تم واقعی صحیح کہہ رہے تھے گوہر، یہ میسج سمر کی طرف سے تھا۔ یعنی اس پر بھی اس انجانی طاقت کا ادراک ہو چکا تھا۔ کیسپر سوچ کر رہ گیا۔ ایوان روانگی۔ آسمان کی سیاہی میں چمکتے تارے جن کی چمک مدھم ہے، اور مہینے کے اوائل دنوں کا باریک چاند اس وقت آسمان دنیا پہ نمودار ہے۔ ایسے میں طلسم شہر کے ایک قدرے ویران سڑک پہ کچھ افراد ایک نئی راہ پر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ نقشے کے مطابق ہمیں شمشان کے مغرب میں جانا ہے۔ کار ٹرنک میں ایک سیاہ بیگ ڈال کر سمر ٹرنک بند کرتا آگے آیا، جہاں بونٹ کے نزدیک اس سمے کیسپر اور گوہر کھڑے تھے۔ اور شمشان کے مغرب میں ہے صحرائے مماراست، کیسپر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ عجیب بات ہے ویسے کہ ایوان کا سفر صحرائے مماراست سے ہو کر گزرتا ہے، سمر نے شانے اچکاتے کہا۔ جو کچھ پچھلے چند سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کم از کم اس سے تو کم ہی عجیب ہے یہ، گوہر نے جھرجھری لیتے کہا۔ خیر اب نکلتے ہیں۔ صحرا کی داخلی دروازے پر میرا ڈرائیور جیپ لے کر پہنچ چکا ہوگا، کیسپر نے کہتے ساتھ آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سمر اور گوہر بھی آگے بڑھے تھے۔ کیا تم تینوں میرے بغیر جاؤ گے؟ دفتن بہت اچانک ایک آواز ان تینوں کی سماعت سے ٹکرائی اور تینوں بے اختیار ہی اس آواز کے تعاقب میں گھومے، جہاں سیاہ جینز اور شرٹ پہ بھوری لیدر جیکٹ پہنے، بالوں کو اونچی پونی میں مقید کیے، وہ ایک سیاہ بیگ پیک دونوں کندھوں پہ لٹکائے کھڑی چمکتی آنکھوں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ لیانا، واٹ اے سرپرائز! سب سے پہلے سمر ہوش میں آیا تھا، جبکہ کیسپر اور گوہر بھی خوشگوار حیرت میں گھرے کھڑے تھے۔ یہ اچانک تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ سمر قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ دوسری جانب چند پل کی خاموشی کے بعد اس کی آواز گونجی۔
میں کافی وقت سے ایک لمبی ویکیشن پلان کر رہی تھی سمر، پر سارا مسئلہ ہاسپٹل کا تھا، پر تھینکس ٹو ڈاکٹر ریحاب جنہوں نے واپس آ کے میری مشکل آسان کر دی اور ہاسپٹل مینجمنٹ کی طرف سے میری چھٹیوں کی درخواست منظور ہو گئی۔ ان تینوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی، اب ویکیشن کے لیے ایک دنیا کے نقشے سے غائب ملک سے بہتر اور ایڈونچرس جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ سو میں نے تم تینوں ہی کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے بہت تفصیل سے جواب دیا تھا۔ کیسپر کی خاموش نگاہیں ہنوز اسی پہ ٹکی تھیں، جبکہ گوہر اور سمر کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ ویسے یہ ڈاکٹر ریحاب کون ہے؟ سوال سمر ہی کی طرف سے تھا۔ ڈاکٹر ریحاب، لیانا پراسراریت سے مسکرائی اور کیسپر کو دیکھا۔ کیسپر اس کے انداز پہ ٹھٹکا تھا۔ ڈاکٹر ریحاب کیسپر کے فیوریٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، اتنے فیوریٹ کہ ان کے علاوہ وہ کسی سے سیشن لینے کے لیے راضی تک نہ تھا۔ میں نے ٹھیک کہا نا کیسپر؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے آج کافی وقت بعد اس نے اپنا بدلہ اپنے انداز میں چکایا تھا۔ گوہر اور سمر نے بے ساختگی میں نگاہیں اٹھا کے کیسپر کو دیکھا، جس نے لیانا کی بات کے جواب میں خلاف معمول کوئی سخت رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ لیانا ٹھیک کہہ رہی ہے، کافی دیر بعد وہ بولا تو لہجہ ہموار تھا۔ ڈاکٹر ریحاب واقعی میرے پسندیدہ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ میرا مسئلہ تو حل نہ کر سکے، مگر مجھے اس سے بھی بڑے مسئلے میں مبتلا کر کے چلے گئے تاکہ میں اپنے پچھلے مسئلے کو فراموش کر جاؤں۔ اب وہ رکا، پھر بولا، میرا ایک مسئلہ تو ایوان جا کر شاید ختم ہو جائے گا، مگر یہ دوسرا مسئلہ مجھے پوری زندگی خوار کرے گا۔ وہ باقاعدہ لیانا کے چہرے کو نظروں میں لیے کہہ رہا تھا۔ لیانا نے بے ساختہ نگاہیں پھیر لیں، جبکہ سمر نے جتاتی نظریں گوہر پہ ڈالیں، جیسے کہہ رہا ہو، میں نے کہا تھا نا۔ پر گوہر شاید اب بھی اس بات پر قائل نہ ہوا تھا۔ قسم سے بالکل بیکار گیا تمہارا وکالت پڑھنا۔ اتنا ٹھنڈا وکیل میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو تمام شہادتیں نظروں سے دیکھنے کے بعد بھی اس بات سے انکار کر رہا ہے۔ سمر نے اس کے کان کے نزدیک جھکتے کلس کر کہا۔ گوہر اس عزت افزائی پہ اسے گھور کے رہ گیا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ صورتحال کچھ آکورڈ ہوتی دیکھ کیسپر نے کہتے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جس کا دروازہ وہ کافی دیر سے کھولے کھڑا تھا۔ سمر تیزی سے آگے بڑھ کر بیک سیٹ پر جا بیٹھا اور گوہر کو بھی ہاتھ تھامے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لایا۔ پاگل انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ بیک سیٹ پر بیٹھتے ہی گوہر نے شدید صدمے سے اس کی حرکت کا جائزہ لیتے کہا، اور وہ جو اس کے برابر بیٹھا تھا ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ اگر میں تمہیں پیچھے نہ لاتا تو تم یقیناً کباب میں ہڈی بن کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتے۔ 32 دانتوں کی نمائش کرتے سمر نے جواب دیا اور گوہر برے برے منہ بناتا رخ کھڑکی کی جانب موڑ گیا۔ دوسری جانب فرنٹ سیٹ پہ لیانا کے بیٹھتے ہی کیسپر نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ایک سفر تھا جس کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ سفر نہ جانے ان چاروں افراد کے حق میں کتنا کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ اب اگر ذہن میں ابھرتے اس سوال کے جواب کو سوچنے کی بجائے ہم صحرائے ممارست کی جانب رواں اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ اپنا بیک پیک گود میں رکھے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی لیانا کی طرف آئیں تو اس کے ذہن کو بٹا ہوا پائیں گے۔ خیالات کا ایک سیلابی ریلا سا اس سمے اس کے ذہن میں بہہ رہا تھا۔ وہ سیلابی ریلے میں بہتے لمحات کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کے خیالات میں داخل ہونا پڑے گا، جہاں ایک منظر سا پھیلا ہوا ہے۔ ذہن میں کچھ دنوں پہلے زرار یاور سے کھانے کی میز پہ ہوئی گفتگو باز گشت کی طرح گردش کر رہی ہے۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں لیانا تو کیا تم مجھے وہ دو گی؟ کچھ کرنے کا کہوں تو کیا تم کرو گی میرے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہے تھے، اور دوسری جانب لمحے کی بھی دیر کیے بغیر لیانا کی گردن اس بات میں ہلی۔ میں کروں گی ڈیڈ، ضرور کروں گی، آپ بس یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ دوسری جانب زرار یاور نے پھر بات کا آغاز کیا۔ میں چاہتا ہوں لیانا تم ایوان جاؤ، کیسپر، گوہر اور سمر کے ساتھ تم ایوان جاؤ لیانا، کیا تم میرے لیے یہ کرو گی؟ ان کی آنکھوں میں امید کے ستارے روشن تھے۔ میں کروں گی ڈیڈ، ضرور کروں گی۔ لہجے میں ہچکچاہٹ کا معمولی سا عنصر بھی نہ تھا۔ تمہیں ہر پل ان کے ساتھ رہنا ہوگا لیانا، تم یہ کتاب بھی ساتھ لے کر جانا۔ لیانا کے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں وہاں اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے ڈیڈ، مگر مجھے وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ اب کہ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہیں لیانا، انہوں نے بات مزید آگے بڑھائی۔ سٹنگ ایریا میں لگی وال کلاک کی ٹک ٹک فضا میں گونجتی رہی۔ 1 2 3 وقت آگے بڑھتا رہا اور پھر کافی دیر بعد زرار یاور خاموش ہوئے۔ میں سمجھ گئی ڈیڈ، آپ مجھے ہر امتحان میں کامیاب پائیں گے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ پر لیانا، 2 باتوں کا تمہیں خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی یہ کہ تمہارے وہاں جانے کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری، وہ ٹھہرے، عین اسی پر لیانا کے فون نے رنگ کیا۔ اس کا ذہن بھٹکا۔ دوسری یہ کہ وہاں پر مرد اور عورت کی دوستی ایک ممنوع شے سمجھی جاتی ہے۔ لیانا نہیں سن رہی تھی، دماغ فون کی اسکرین پہ ابھرتے نام کی جانب تھا۔ اس لیے تمہیں وہاں اپنا آپ کیسپر، گوہر اور سمر کی دوست کی حیثیت سے متعارف نہیں کروانا، اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈ، لیانا نے اس بات میں سر ہلایا اور کال یس کرتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
کانوں نے زرار یاور کے الفاظ سنے ضرور تھے، مگر ذہن وہ الفاظ اپنے اندر سما نہیں پایا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی۔ پیچھے زرار یاور اس کی پشت کو دیکھتے رہے، جو سٹنگ ایریا کے ایک صوفے کے نزدیک ان کی طرف پیٹ کیے کھڑی کسی سے محو گفتگو تھی۔ کہیں میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کو خطرے میں تو نہیں ڈال دیا؟ انہوں نے سر داب بھری، جسم میں کپ کپی سی تاری ہوئی تھی۔ اب اگر لیانا کی طرف آ کر دیکھیں تو۔ جی کہیے ڈاکٹر ریحاب، کیسے یاد کیا؟ فون ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتی وہ بولی، دراصل ڈاکٹر لیانا۔ چند پل کو اسپیکر پہ ابھرتی آواز بند ہوئی، گویا توقف کیا گیا تھا۔ کچھ دنوں پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ کیسپر الہان کا مسئلہ حل ہو گیا، کیا واقعی؟ قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ لیانا کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ آپ تو ہو واپس آ سکتے ہیں ڈاکٹر ریحاب، کیسپر الہان کا مسئلہ واقعی حل ہو چکا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں کیسپر الہان کے کیس کی وجہ سے تھوڑی گیا تھا، چھٹیوں پر گیا تھا۔ اسپیکر پہ اب کی بار ابھرنے والی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں نے یہ تو ہرگز نہیں کہا کہ آپ کیسپر الہان کے الجھے کیس کی وجہ سے دا ہوپ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے ڈاکٹر ریحاب۔ آپ نے تو خود ہی نتیجہ خاص کر لیا۔ بہت سنجیدگی سے طنز کا تیر چلایا۔ بعد میں بات ہوگی ڈاکٹر لیانا، ویسے بھی میں جلد لوٹنے والا ہوں۔ اپنی شامت آتی دیکھ وہ تیزی سے کہتے کال ڈراپ کر گئے۔ لیانا بھی سر جھٹکتی پلٹی اور کھانے کی میز تک آئی۔ کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہے ڈیڈ، دوبارہ گرم کرنا پڑے گا۔ کچھ گم سم سے بیٹھے زرار یاور کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر سیدھے ہوئے اور بے وجہ مسکرائے۔ میں 2 دن بعد تک ایوان کے لیے نکل جاؤں گی ڈیڈ، لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا اور میری بالکل فکر نہیں کیجیے گا، وہ کہتے ساتھ اب کھانے کی ڈشز دوبارہ کچن میں لے جانے لگی۔ اسے یاد تھا کہ اسے کیسپر، گوہر اور سمر کے ساتھ ایوان کے لیے نکلنا ہے۔ اسے وہ تمام باتیں بھی یاد تھیں جو زرار یاور نے اس سے کہی تھیں، سوائے ایک آخری بات کے جو اس کی سماعت میں گونجی ضرور تھی، مگر ذہن کے بند دریچے سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ ذہن اس وقت فون پر آنے والی کال کی جانب متوجہ تھا اور اپنا دریچہ نہ کھول پایا تھا۔ اچھا جی، اور کس نمبر 5 ختم ہو گئی؟ ہاں، ابھی تک ہم کیوں نہیں گئے؟ کیا نام تھا یار اس؟ ایوان جگہ کا نام تھا نا؟ ہاں، ابھی تک ہم ایوان کیوں نہیں گئے؟ اگلی قسط میں جائیں گے ہوپ فلی۔ اور یہ تینوں بھائی ہی نکلے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 2 تو سنہری آنکھوں والے بھائی ہوں گے، تیسرا شاید ان کا بھائی نہ ہو، ہے نا، کیونکہ اس کی آنکھیں سنہری نہیں ہیں۔ بھائیوں کی آنکھیں تو ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اچھا، اور لیانا بھی گیا، کتنا اچھا اس کا ابا ہے، اس کو کہہ رہے جاؤ میری بیٹی انجوائے کرو۔ یہاں ہمیں کوئی باہر نہیں نکلنے دیتا۔ کیا زندگی ہے لیانا کی، مجھے تو لیانا کی زندگی دیکھ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے یار۔ وہ کہاں بھی گھومنے چلی جاتی ہے، وہ اپنا اس کا کریئر بھی سیٹ ہے اور اتنا پیارا بندہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ واہ جی واہ۔ خیر، لیانا سے کیا ہی مقابلہ کرنا۔ یہاں پر ان کی سپر پاورز نکل کے آ رہی ہیں، یہ اب آہستہ آہستہ نا اپنی پاورز کو ایکسپلور کریں گے۔ یار آپ لوگوں نے جمانجی مووی دیکھی ہے؟ اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کچھ، ہاں، تو وہ بھی ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ان کو ان کی پاورز کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ اس کی گوہر کی پاور تو ہے، یہ اسٹاپ اور یہ دوسرے بھی ٹرائی کرتے، شاید ان کے پاس بھی ہوتی۔ اور ذہن کو پڑھنے والی تو کیا پتہ لیانا بھی ان میں سے کوئی، ان کی بہن تو خیر نہیں ہوگی، کیا پتہ کوئی کزن ہو دور پار کی اور اس کے پاس بھی پاور ہو کوئی، ہے نا۔ اور وہ کتاب، یہ زرار یاور نا، یہ بڑا کوئی گھنا بندہ ہے، اس کے پاس بہت سی باتیں، یہ بتائے گا اب نہیں، آہستہ آہستہ بتائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی قسط میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں یار، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے کر لیا ہے۔ 200-300 یار آپ بندے دیکھ رہے ہو اور یہ تو ضرور میرے سبسکرائبرز ہی ہوگے۔ لائک کر دیں ویڈیو کو تاکہ مجھے اچھا سا فیل ہو جائے۔ اللہ حافظ۔